جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح مسلم کے مطالعہ میں کتاب الفتن میں ہم علامات قیامت کا تذکرہ کر رہے تھے اور اس میں بھی نزول عیسیٰ کے حوالے سے۔ تو ایک بڑی بحث جو ہے وہ ہمارے ہاں ایک خاص سیکٹ پیدا ہوا، فرقہ قادیانی کے نام سے، یا اس کا بھی ایک اور گروپ احمدی کے نام سے بھی معروف ہے۔ تو ان کا ہم نقطۂ نظر سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ روحانی خزائن جو ہے یہ مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے ان کی تمام تصنیفات کو جمع کیا گیا اس میں، روحانی خزائن کے نام سے، ٹھیک۔ اچھا اب آپ دیکھیں یہ ساتھ میں لکھتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی معہود، ٹھیک ہے، یعنی ایسا مسیح جس کا وعدہ کیا گیا اور ایسا مہدی جس کا عہد کیا گیا، دونوں کو اپنے اوپر لاگو کرتے ہیں۔ تو انہوں نے ان کا نام میں یہ چیز شامل کر دی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کئی ایک والیوم میں ہے۔ یہ اب آپ دیکھیں یہ جو ہمارے سامنے ہے نا، اس کا یہ ہمارے سامنے جو ہے یہ اپنا نہیں اسلام انٹرنیشنل پبلیکیشن، یہ یو کے سے، اچھا یہ پہلے پبلش ہوا ہے ربوہ سے 1960 میں۔ اب یہ کوئی نہ کہے نا پتہ نہیں کس کی کتابیں آپ دکھاتے رہے، تو یہ ان کی اپنی ویب سائٹ سے میں نے ڈاؤن لوڈ کی ہے۔ تو 1960 میں یہ پہلے پبلش ہوا ربوہ سے پاکستان میں، پھر ری پرنٹ ہوا یو کے میں 1984 میں، 1984 میں، پھر 1989 میں پبلش ہوا۔ کیونکہ اب بہت ساری باتیں ایسی آنی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے فالوورز میں سے کوئی سنے تو اس کا دماغ بھاگ سے اڑ جائے اور وہ کہے کہ پتہ نہیں یہ ہمارے حضرت نے کہاں سے لکھ دیا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ہم یہ پہلے دکھا رہے ہیں کہ یہ ان کی اپنی کتابیں ہیں۔ 1989 پھر اس کا سیکنڈ ایڈیشن پبلش ہوا 2008 میں، پھر یو کے میں 2009 میں ری پرنٹ ہوا، پھر قادیان انڈیا سے 2008 میں، پھر جو ہے نا وہ ابھی یہ جو پبلش ہوا یہ ایڈیشن ہمارے سامنے 2021 میں، یہ یو کے سے پبلش ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کئی ایک والیوم میں ہے، یہ کوئی تقریباً 23 کے قریب اس کے والیوم ہے، سیٹ جو ہے اس کا 23 والیوم پر مشتمل ہے۔ تو اس میں انہوں نے ان کی ساری جو ہے وہ کتابیں جمع کر دی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں ان کا موقف کیا ہے۔ یہ روحانی خزائن اس کی جلد 6 ہے اور پیج نمبر 297۔ یہ پورا ایک ان کا لمبا چوڑا مسیحی موعود کے موضوع کے اوپر ہی ان کا ایک لمبا چوڑا کتابچہ کہہ لیں، آرٹیکل کہہ لیں، ریسرچ ورک کہہ لیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جی ایک صاحب عطا محمد ان کا نام ہے، انہوں نے خط لکھا ہے 1893 میں، اور مجھ سے کیا دریافت کرتے ہیں، اس بات پر کیا دلیل ہے کہ آپ مسیحی موعود ہیں، آپ اپنے آپ کو مسیحی موعود کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کی کیا دلیل ہے، یا کسی مسیح کا ہم کو انتظار کرنا واجب و لازم، آپ ہی وہ ہیں یا ہمیں ابھی انتظار کرنا ہے، یہ سوال کیا ایک صاحب نے۔ تو اس کا جواب انہوں نے دیا حضرت نے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جو جواب دیا اس میں یہ بات کہی کہ جی 3 باتیں جو ہے نا وہ تنقیح طلب ہے۔ سو واضح ہو کہ اس مسئلے میں دراصل تنقیح طلب 3 امر ہیں۔ نمبر 1، مسیح موعود کی آنے کی خبر جو حدیثوں میں پائی جاتی ہے، کیا یہ اس وجہ سے ناقابل اعتبار ہے کہ حدیثوں کا بیان مرتبہ یقین سے دور و مہجور ہے؟ ذرا مشکل اردو ہے لیکن مفہوم اس کا یہی ہے کہ کچھ لوگوں نے حدیثوں کا انکار کیا ہے، کہا ہے کہ جی وہ مرتبہ یقین کو نہیں پہنچتی، احاد درجے کی ہیں، ٹھیک ہے، تو اس سے کوئی عقیدہ ثابت نہیں ہوتا۔ تو یہ اب اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ نہیں، تواتر درجے کی روایتیں ہیں، حدیثیں ہیں، اور اس سے یقینی طور پہ یہ عقیدہ ثابت ہوتا ہے کہ مسیح نے آنا ہے، باقی اس مسیح سے مراد عیسیٰ ابن مریم نہیں ہے بلکہ میں ہوں، یہ خود ہے، ٹھیک ہے۔ تو حدیثوں کو مان لیا، ٹھیک ہے۔ اب حدیثوں کی جو بھونڈی تعویل کر کے جو اپنے آپ کو جو ہے وہ بنایا ہے عیسیٰ ابن مریم، وہ ہم دیکھیں گے۔ دوسرا یہ کہ کیا قرآن میں اس پشین گوئی کے بارے میں کچھ ذکر ہے کہ نہیں ہے،
کہ عیسیٰ نے آنا ہے، تو یہ کہتے ہیں ہاں قرآن میں بھی ذکر ہے اور وہ واضح طور پہ میرے بارے میں ہی ہے، اور وہ بھی قرآن سے نکال لیا۔ وہ کیسے نکالا وہ بھی ہم دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تیسرے، اگر یہ پشین گوئی یا پیش گوئی ایک ثابت شدہ حقیقت ہے تو اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ اس کا مصداق یہی عاجز ہے؟ ٹھیک، اب قرآن میں بھی آ گیا ہے تو اب ظاہری بات ہے کہ آپ ہی ہو وہ جس کا قرآن میں ذکر ہے، اور حدیثوں میں جس کا ذکر ہے وہ بھی آپ ہی ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ شاید دوسرے بھی مان لیں کہ قرآن میں بھی ذکر ہے، حدیث میں بھی ذکر ہے، لیکن وہ یہ تو نہیں مانیں گے کہ آپ ہو وہ، تو وہ کہتا ہے وہ تیسرے نمبر پہ میں اس پہ پھر ڈسکس کروں گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب دیکھیں پہلی چیز کی طرف، یہ جو حدیثوں والی بات ہے، تو اول ہم ان ہر سے تنقیحوں میں سے مراد 3، یہ تنقیح کہتے ہیں مطلب ہم معاملے کی چھان پھٹک کریں گے، ان ہر سے تنقیحوں میں سے پہلی تنقیح کو بیان کرتے ہیں، یعنی پہلا مسئلہ کیا تھا؟ حدیثوں کا۔ واضح ہو کہ اس امر سے دنیا میں کسی کو بھی انکار نہیں کہ حدیث میں مسیح موعود کی کھلی پیش گوئی موجود ہے، بلکہ قریباً تمام مسلمانوں کا اس پر اتفاق ہے کہ احادیث کی روح سے ضرور ایک شخص آنے والا ہے جس کا نام عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ یہ بات تو ٹھیک ہے، سب مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ عیسیٰ ابن مریم آئیں گے، اور یہ پیش گوئی بخاری اور مسلم اور ترمذی وغیرہ کتب حدیث میں اس کثرت سے پائی جاتی ہے جو ایک منصف مزاج کی تسلی کے لیے کافی ہے، اور بالضرورت اس قدر مشترک پر ایمان لانا پڑتا ہے کہ ایک مسیح موعود آنے والا ہے۔ یہاں تک بات تو ٹھیک ہے کہ حدیثوں میں ہے، ٹھیک۔ ہاں، اب اصل مسئلہ یہ ہے نا کہ ان حدیثوں میں تو مراد عیسیٰ ابن مریم ہے، تو آپ حضرت کہاں سے فٹ ہو گئے وہاں پر، یہ بات ہے۔ تو یہ خیر لمبی چوڑی بحث انہوں نے کی کہ ان حدیثوں سے جو ہے وہ یقین ثابت ہوتا ہے، ہمیں اب اس طرف نہیں جانا، وہ جو انکار کرتے ہیں وہ اس طرف جائے کہ جی حدیثوں سے جو ہے وہ یقین ثابت ہوتا ہے کہ نہیں۔ تو ہم اصل میں جاتے ہیں اس طرف کہ یہ آگے چل کے پھر اس کا معنی کیا بیان کرتے ہیں ان حدیثوں کا۔ اب معنی جس طرح سے حدیثوں کے بیان کیے وہ ذرا دیکھیں۔ مسیح موعود کے ضمن بیان میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی خبر دی جو صحیح مسلم میں درج ہے، اور آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ مسیح کے زمانہ میں اونٹنی کی سواری موقوف ہو جائے گی، ٹھیک ہے، پس کوئی ان پر سوار ہو کر ان کو نہیں دوڑائے گا، یعنی اونٹنیوں کو، اور یہ ریل کی طرف اشارہ تھا۔ اب آج سمجھ کہ اس کے نکلنے سے اونٹوں کے دوڑانے کی حاجت نہیں رہے گی، یعنی جب ریل آ جائے گی تو اب اونٹ دوڑانے کی حاجت نہیں رہے گی۔ تو میں چونکہ ریل کے زمانے میں موجود ہوں تو اس لیے یہ پیش گوئی پوری ہوگی۔ اب آپ کو بھلے ہنسی آئے کہ اس حدیث کا یہ مطلب تھا کہ وہ مسیح موعود ریل کے زمانے میں آئے گا، ٹھیک ہے، اس حدیث کا مطلب یہ تھا کہ وہ مسیح موعود ریل کے زمانے میں آئے گا، اور ریل کے زمانے میں موجود ہوں۔ اچھا، اور اونٹ کو اس لیے ذکر کیا کہ عرب کی سواریوں میں بڑی سواری اونٹ ہی ہے جس پر وہ اپنے مختصر گھر کا تمام اسباب رکھ کر پھر سوار بھی ہو سکتے ہیں، اور بڑے کے ذکر میں چھوٹا خود ضمناً آ جاتا ہے۔ پس حاصل مطلب یہ تھا کہ اس زمانہ میں ایسی سواری نکلے گی کہ اونٹ پر بھی غالب آ جائے گی، جیسا کہ دیکھتے ہو کہ ریل کے نکلنے سے قریباً وہ تمام کام جو اونٹ کرتے تھے اب ریلیں کر رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ شکر ہے ہوائی جہاز کے زمانے میں یہ نہیں تھے۔ پس اس سے زیادہ تر صاف اور منکشف اور کیا پیش گوئی ہوگی؟ اب بتاؤ، اب اس سے بڑی کیا پیش گوئی ہو سکتی ہے؟ ثابت ہو گیا نا کہ یہ جو ہے وہ مسیح ہیں۔ اب حالانکہ بندہ بات کرے بھئی ریل کے زمانے میں تو 8 ارب انسان موجود ہے، ان میں سے آپ ہی کے بارے میں وہ کیوں ثابت آ گئی؟ مطلب مسیح موعود ریل کے زمانے میں آئے گا، چلو مان لی آپ کی تشریح کہ ریل کے زمانے میں آئے گا۔ ریل کے زمانے میں کتنے لوگ آئے ہیں؟ اور ریل کے زمانے میں آنے والوں میں کتنے کم بخت ایسے ہیں آپ کے علاوہ جو مسیح ہونے کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں؟ ہاں، کتنے ہیں؟ اب سوشل میڈیا آپ کا جو ہے وہ بھرا پڑا ہے، ٹھیک ہے، بہت ہے، یہ اکیلا نہیں ہے، اس کے بعد بھی لائن لگی ہوئی ہے۔ اس لیے کئی ایک مقامات پہ اس کو یہ ماننا پڑا کہ ایک نہیں آئے گا، کئی ایک آئیں گے۔ ہاں، اچھا، آپ قرآن سے بھی نکال لی نا یہ
چنانچہ اس زمانے کی قرآن شریف نے بھی خبر دی ہے. بھئی قرآن شریف نے زمانے کی خبر دی ہے زیادہ سے زیادہ، یہ تھوڑی خبر دی ہے. جیسا کہ فرماتا ہے وَإِذَا الْإِشَارُ عُطِّلَتْ، حالانکہ یہ قیامت کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، قرب قیامت میں جو ہے جب اللہ کی طرف سے جو ہے وہ ساعہ قائم ہوگی تو اس وقت ایسی ہولناک اور دہشت ناک احوال ہوں گے کہ اونٹنی جو ہے وہ، یعنی آخر زمانہ وہ ہے کہ جب اونٹنی بیکار ہو جائے گی. 10 ماہ کی گابن اونٹنی کھلی چھوڑ دی جائے گی، یعنی مالک جو ہے وہ اپنی اونٹنیوں کی بھی پرواہ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، یہ مراد تھی قرآن کی آیت سے، یعنی جب قیامت قائم ہوگی. تو یہ کہ جی آخر زمانہ وہ ہے کہ جب اونٹنی بیکار ہو جائے گی. وَإِذَا الْإِشَارُ عُطِّلَتْ، اشار 10 ماہ کی گابن اونٹنی عطلت کھلی چھوڑ دی جائے گی. مراد یہ تھا کہ مالک اس سے غافل ہو جائے گا قیامت کی ہولناکی کی وجہ سے. اب اس کا معنی یہ کر دیا کہ اونٹنی بیکار ہو جائے گی. یہ بھی سری ریل کی طرف اشارہ ہے. ہاں، اور وہ حدیث اور یہ آیت ایک ہی خبر دے رہی ہیں. اور چونکہ حدیث میں سری مسیح موعود کے بارے میں یہ بیان ہے، اب یہ سری مطلب دیکھیں انسان حیران رہ جاتا ہے. یہ قرآن کی آیت میں بھی صراحت سے اب ثابت ہو چکا کہ یہ مسیح موعود ہیں وَإِذَا الْإِشَارُ عُطِّلَتْ سے. ٹھیک ہے، اور وہ حدیث جس میں یہ ہے کہ جی اونٹنیاں جو ہے وہ چھوڑ دی جائیں گی، اس سے بھی ثابت ہو چکا کہ یہ مسیح موعود ہے. اس سے یقیناً یہ استدلال کرنا چاہیے کہ یہ آیت بھی مسیح موعود کی زمانہ کا حال بتا رہی ہے اور اجمالاً مسیح موعود کی طرف اشارہ کرتی ہے. یہ آیت بھی اجمالاً مسیح موعود کی طرف اشارہ کر رہی ہے. پتہ نہیں آیت میں کہاں اشارہ موجود ہے. پھر لوگ باوجود ان آیات بینات کے جو آفتاب کی طرح چمک رہی ہیں ان پیشگوئیوں کی نسبت شک کرتے ہیں. اب منصفین سوچ لیں کہ ایسی پیشگوئیوں کی نسبت جن کی غیبی باتیں پوری ہوتی آنکھ سے دیکھی گئیں، شک کرنا اگر حماقت نہیں تو اور کیا؟ مجھے بتائیں. اب آپ نے ریل تو دیکھ لی ہے نا. جب آپ نے ریل دیکھ لی ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ کا شک کرنا کہ یہ مسیح موعود نہیں ہے تو یہ تو حماقت ہے، کیونکہ آپ نے ریل دیکھ لی ہے. ٹھیک ہے، کہاں ریل اور کہاں یہ، یعنی ان کا ثبوت ریل ہے، ریل گاڑی. دلیل کیا ان کے مسیح موعود ہونے کی؟ ریل گاڑی. بندہ کہیں یار آپ کہاں سے یہ باتیں لے آتے ہو. ٹھیک، یہی نہیں. اب آپ دیکھیں یہ تو ایک روایت ہے نا، اب مطلب روایات تو آئی نا. ٹھیک ہے، اچھا یہ روایت بھی آپ دیکھ لیں اصل میں روایت تھی کیا جس کا یہ مذاقہ خیز قسم کا جو ہے وہ معنی بنا دیا. وہ اصل روایت بھی دیکھ لینا اگر صحیح مسلم سے. یہ روایت ہے صحیح مسلم میں. ہاں یہ والی کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ سے ہے کہ اللہ کی قسم یقیناً عیسیٰ ابن مریم عادل حاکم بن کر اتریں گے، نازل ہوں گے. ٹھیک ہے، نزول کا لفظ بھی ہے نا. ہر صورت میں صلیب توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے. اور پھر یہ بھی ہے حاکمن عادلن. بھئی آپ کون سے حکمران بنے ہو؟ آپ کو کون سی حکمرانی ملی ہے؟ پھر یہ ہے کہ لینزلن، وہ نازل ہوں گے. آپ کہاں سے نازل ہوئے؟ پھر ہر بات کی تعبیر کرتا ہے، ہر ایک چیز کی پھر تعبیر کرتا ہے. وہ تعبیریں ابھی ہم دیکھتے ہیں. صلیب کو توڑیں گے، آپ نے کون سی صلیب توڑی ہے؟ خنزیر کو قتل کریں گے، آپ نے کتنے خنزیر قتل کیے ہیں؟ ٹھیک ہے، جزیہ جو ہے وہ اپنا وہ کر دیں گے. پھر اس کے بعد یہ بات ہے وَلَا تُتْرَكَنَّ الْقِلَاسَ فَلَا يُسَعَ عَلَيْهَا، جوان اونٹنیوں کو چھوڑ دیا جائے گا اور ان سے محنت اور مشقت نہیں لی جائے گی. ٹھیک ہے، ایک معنی تو یہ کیا گیا ہے کہ دوسرے وسائل میسر آنے کی وجہ سے اس کی ضرورت نہیں. ایک معنی یہ کیا گیا، لیکن عام طور پہ یہ معنی نہیں ہوا. معنی یہ کیا گیا ہے کہ آگے حدیث کے کانٹیکٹ سے معلوم ہو رہا ہے نا کہ اتنے وسائل لوگوں کے پاس ہو جائیں گے کہ اونٹنی کو بندہ کوئی سمجھے گا ہی نہیں. مطلب یہ بھی کوئی کام کی چیز ہے، سمجھے گا ہی نہیں. جیسے لوگوں کے دلوں سے عداوت، باہمی بغض و حسد ختم ہو جائے گا. لوگ مال کے لیے بلائے جائیں گے لیکن کوئی اسے قبول نہیں کرے گا. وہ جو بات مختلف روایتوں میں آتی ہے، اتنی دولت کی ریل پیل ہو جائے گی. تو وہ دولت کی ریل پیل کی وجہ سے معاشی حالت لوگوں کی اتنی بہتر ہو جائے گی کہ پرواہ ہی نہیں ہوگی میری اونٹنی کہاں جا رہی ہے کہاں نہیں جا رہی. یعنی اونٹنی کی طرف اس کی توجہ ہی نہیں ہوگی. یہ مراد تھی اصل میں. تو جوان اونٹنیوں کو چھوڑ دیا جائے گا اور
فلا یسعی علیہا، ان کی طرف دوڑ نہیں لگائی جائے گی، یعنی ان کا پیچھا نہیں کیا جائے گا سائی سے، تو مراد یہ ہوگی کہ اس کی کوئی وقت ہی نہیں رہ جائے گی۔ لیکن یہ ہے کہ اب اس کو وہ کہاں سے کہاں لے۔ اچھا دوسرا، اب دیکھیں نا روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ ان کا نزول ہوگا، ٹھیک ہے، اب اس کی حضرت نے مطلب اب دیکھیں کہ کیا وہ کی ہے اپنا تعبیر جو ہے۔ استاد یہ قادیانی کے دور میں تو اونٹیوں کو تو چھوڑا گیا بھی نہیں، ایسا تو ہوا بھی نہیں۔ ہاں اس کے دور میں نہیں چھوڑا گیا نا، اس کے دور میں تو اونٹنی جو ہے وہ ایک قیمتی جانور ہی تھی اور لوگوں نے اس کا پیچھا کیا، لیکن اس نے یہ تعبیر کری نا کہ اب ریل ڈھو رہی ہے سامان، اب اونٹنی نہیں ڈھو رہی، حالانکہ اونٹنی بھی ڈھو رہی تھی۔ آج بھی عرب جو بدو ہیں ہاں تو ان کے ہاں جو ہے وہ اونٹ وہ ایک قیمتی متاع ہے اور وہ سامان ڈھو رہا ہے، بالکل اپنے مالک کو بھی ڈھو رہا ہے، سامان کو بھی ڈھو رہا ہے۔ اچھا یہ بات اس کو سمجھ میں آئی تھی، اس نے مزید اس کی پھر آگے تعبیلیں کی ہیں۔ مسلم کی حدیث کا یہ لفظ کہ مسیح دمشق کے شرقی منارے کی طرف اترے گا، اب یہ بھی آ گیا صحیح مسلم میں کہ وہ دمشق میں اتریں گے اور اس کے مشرقی منارے کے اوپر، اس بات پر دلالت نہیں کرتا کہ وہ مسیح موعود کا سکونت گاہ ہوگا، یعنی وہ دمشق میں رہیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا نا، وہ تو آتا ہے کہ وہ اتریں گے ہی دمشق میں، آپ تو قادیان میں ہو، ٹھیک ہے، تو آپ کیسے ہو سکتے ہو وہ؟ اب اس کا جواب دے رہا ہے، بلکہ غایت درجہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی وقت اس کی کاروائی دمشق تک پہنچے گی، اور یہ بھی اس صورت میں کہ دمشق کے لفظ سے حقیقت میں دمشق کی مراد ہو، اور اگر ایسا سمجھا بھی جائے تو اس میں کیا حرج ہے؟ چلو دمشق بھی سمجھا جا سکتا ہے، تو مراد یہ ہے کہ دمشق تک جو ہے وہ اس کی کاروائی پہنچے گی ابن مریم کی، اور وہ بھی ریل کے ذریعے پہنچے گی وہ ریل نکلی نہیں۔ اب تو دمشق سے مکہ مکرمہ تک ریل بھی تیار ہو رہی ہے، یعنی ریل کی پٹڑی بچھائی جا رہی ہے دمشق سے مکہ معظمہ تک، تو ابھی تک تو ریل یہاں سے وہاں نہیں نہ جا رہی، انڈیا سے قادیان سے، تو وہ کہہ رہا ہے کہ ابھی دمشق سے مکہ جا رہی ہے، تو ابھی مطلب یہاں قادیان سے بھی دمشق تک ریل جو ہے نا چل پڑے گی، جب چل پڑے گی تو ہماری کاروائی دمشق میں پہنچ جائے گی، ریل نہیں نکلی وہ درمیان سے۔ اب تو دمشق سے مکہ مکرمہ تک ریل بھی تیار ہو رہی ہے، اور ہر ایک انسان 20 دن تک دمشق میں پہنچ سکتا ہے، اور عربی میں نزیل مسافر کو کہتے ہیں۔ اب اچھا وہ نزول کا معنی اب ٹھیک ہے، لیکن یہ فیصلہ شدہ امر ہے کہ اس حدیث کے یہی معنی ہے کہ مسیح موعود آنے والا دمشق کے شرقی طرف ظاہر ہوگا، اور قادیان دمشق سے شرقی طرف ہے۔ اب مشرق سے کیا مراد ہے؟ دمشق کا مشرق، اور قادیان جو ہے وہ دمشق کے مشرق میں ہے۔ یہ قادیان ایک شہر تھا، انڈین ہے بھی، بلکہ مطلب پنجاب کے اندر۔ حدیث کا منشا یہ ہے کہ جیسے دجال مشرق میں ظاہر ہوگا، ایسا ہی مسیح موعود بھی مشرق میں ہی ظاہر ہوگا۔ مطلب وہ کہاں سے کہاں، مطلب جو مرضی آپ جسے کہتے ہیں کہ جی آپ بول دو، کسی نے کیا پوچھنا ہے، بک دو جو بکنا ہے آپ نے۔ ایک بات تو خیر یہ ہو گئی کہ حدیثیں، اب حدیثوں کی جو تعویلات کی ہیں وہ اب آپ کے سامنے آ گئی ہیں، ٹھیک ہے، وہ کس درجے کی ہیں۔ دوسرا ان کا مسئلہ کیا تھا؟ دوسرا ان کا مسئلہ یہ تھا، ہاں دوسرا امر تنقید طلب یہ تھا کہ قرآن کریم میں مسیحی موعود کی نسبت کچھ ذکر ہے یا نہیں ہے۔ اچھا اب اس کی بھی تنقید آپ دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اس کا فیصلہ دلائل قطعیہ نے اس طرح پر دیا ہے کہ ضرور یہ ذکر قرآن میں موجود ہے، ٹھیک ہے، مسیح موعود کا، اور کچھ شک نہیں کہ جو شخص قرآن کریم کی ان آئندہ کی پیش گوئیوں پر غور کرے گا جو اس امت کے آخری زمانہ کی نسبت اس مقدس کتاب میں ہے، تو اگر وہ فہیم اور زندہ دل اپنے سینہ میں دل رکھتا ہے تو اس کو اس بات کے ماننے سے چارہ نہیں ہوگا کہ قرآن کریم میں یقینی اور قطعی طور پر ایک ایسے مسلک کی خبر موجود ہے جس کا دوسرے لفظوں میں مسیح موعود ہی نام ہونا چاہیے، نہ کچھ اور۔ اس خبر کو سمجھنے کے لیے پہلے مندرجہ ذیل آیات کو یکجائی نظر سے دیکھ لینا چاہیے، مثلا یہ آیت، اب وہ ثابت کر رہا ہے کہ مسیح موعود کا ذکر کہاں پہ ہے قرآن میں۔ واللتی احسنت فرجہا، حضرت مریم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، کہ جنہوں نے اپنی ناموس کی حفاظت کی۔ فنفخنا فیہا من روحنا، تو مریم نے ہم نے اپنی روح پھونک دی۔ وجعلناہا وابنہا آیۃ للعالمین، تو مریم کو اور ان کے بیٹے کو ہم نے جہان والوں کے لیے ایک نشانی بنایا۔ ان ھذی امتکم امۃ واحدہ، بے شک اے انبیاء کی جماعت تمہاری امت ایک ہی امت ہے۔ وانا ربکم فاعبدون، میں تمہارا رب ہوں، میری عبادت کرو۔ وتقطعوا امرا بینہم کل الینا راجعون، اب ماننے والوں نے کیا کیا، اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، تو ہماری طرف سب نے لوٹ کر آنا ہے۔
یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کھولے جائیں گے اور وہ ہر ٹیلے سے پھسلتے ہوئے آئیں گے. وقت رب الوعد الحق, تو یہی وہ وقت ہے جب کہ وعدہ جو ہے وہ قریب ہے. فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا, اور اس وقت جو ہے وہ کافروں کی نگاہیں وہ کھڑی کی کھڑی رہ جائیں گی. اور اس وقت وہ کیا کہیں گے, یا ویلنا قد کنا فی غفلۃ من ھذا بل کنا ظالمین. اب یہ حضرت کہہ رہے ہیں اس میں میری بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, یعنی خدا تعالیٰ نے اس عورت کو ہدایت دی جس نے اپنی ناموس کو نامحرم سے بچایا. بس خدا نے اس میں اپنی روح کو پھونک دیا اور اس کو اور اس کے بیٹے کو دنیا کے لیے ایک نشان ٹھہرایا, اور خدا نے کہا کہ یہ امت تمہاری ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا پروردگار ہوں, سو تم میری ہی بندگی کرو. مگر وہ فرقہ فرقہ ہو گیا اور اپنی بات کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور باہم اختلاف ڈال دیا, اور آخر ہر ایک ہماری طرف رجوع کرے گا, اور تمام فرقے ایسی حالت پر رہیں گے یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں اور ہر ایک بلندی سے دوڑتے ہوں گے. اچھا اب دیکھیں بنایا کیسے ہے, یہ ساری کہانی بنائی کیسی ہے. یہاں پہ ایک جگہ پہ میں نے اس کا وہ سارا نکالا. ہاں, یہ سارا کہ جی ذکر کیسے ہوا ان آیات میں. کہتے ہیں دیکھیں سورہ تحریم میں بھی یہ آیات آ گئی نا حضرت مریم کے حوالے سے آخر میں, کہ بعض افراد امت کی نسبت اللہ نے یہ اشارہ کیا کہ وہ مریم صدیقہ سے مشابہت رکھیں گے جس نے پارسائی اختیار کی, حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام نے. تب اس کے رحم میں عیسیٰ کی روح پھونک دی گئی حضرت مریم علیہ السلام کے, اور عیسیٰ اس سے پیدا ہوا. اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اس امت میں ایک شخص ہوگا کہ پہلے مریم کا مرتبہ اس کو ملے گا, ٹھیک ہے, پھر اس میں عیسیٰ کی روح پھونکی جاوے گی, تب مریم میں سے عیسیٰ نکل آئے گا. یعنی اس امت میں ایک شخص ہوگا, ٹھیک ہے, جسے پہلے اللہ تعالیٰ مریم بنائے گا, پھر اس مریم کو اللہ تعالیٰ عیسیٰ بنائے گا. تو اس طرح جو ہے وہ مریم سے عیسیٰ نکلا. یعنی سوال یہ پیدا ہوا نا, آپ عیسیٰ ابن مریم کیسے ہو گئے؟ نہ آپ عیسیٰ ہو, آپ کا نام کیا ہے؟ غلام احمد. آپ کی والدہ کا نام کیا ہے؟ چراغ بی بی. ٹھیک ہے, تو والدہ کا نام آپ کی چراغ بی بی ہے, آپ کا اپنا نام غلام احمد ہے, تو آپ کیسے عیسیٰ ابن مریم ہو گئے؟ تو اس نے کہا اصل بات یہ ہے کہ وہ قرآن کی آیتوں میں یہ لکھا ہوا ہے, قرآن کی آیتوں میں, کہ اس امت میں ایک شخص ہوگا کہ پہلے مریم کا مرتبہ اس کو ملے گا, پھر اس میں عیسیٰ کی روح پھونکی جائے گی, تب مریم میں سے عیسیٰ نکل آئے گا. ٹھیک ہے, یعنی وہ مریمی صفات سے عیسوی صفات کی طرف منتقل ہو جائے گا. گویا مریم ہونے کی صفت نے عیسیٰ ہونے کا بچہ دیا. کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا, اس کو پڑھ کے کیا لگتا ہے بندہ, یہ کوئی مطلب آپ کو لگتا ہے کہ کو اپنے کو ہوش و حواس میں ایسی باتیں کر سکتا ہے؟ استاد اس نے یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ میری ماں نیک عورت تھی تو وہ ان کی صفات مریم جیسی ہے؟ یہ زیادہ آسان بات نہیں تھی؟ یہ زیادہ آسان بات تھی, لیکن شاید اب مطلب اس کا ذہن نہیں گیا اب اس طرف. تو اس نے پہلے اپنے آپ کو خود ہی مریم بنایا کہ میں ایک عرصے تک مریم رہا, پھر اچھا یہ بھی کہتا ہے مجھے حمل بھی ہوا. ہاں, یہ بھی آگے ذکر کیا مجھے حمل بھی ہوا. استغفر اللہ, تو مینسس کا بھی ذکر کیا ہوا. اس سے یہی لگتا ہے کہ واللہ عالم, اللہ بہتر جانتا ہے. کچھ لوگوں نے ویسے لکھا بھی ہے کہ خود اس کے بارے میں بھی ملتا ہے, اس کے اپنے لوگوں نے بھی لکھا ہے کہ اس کو مالی خولیا کا مرض تھا. ہاں, مطلب سائیکولوجیکل ڈس آرڈر جو ہے نا, اس کے مسائل تھے. لیکن یہ پڑھ کے تو واقعتاً لگتا ہے. ٹھیک ہے, مریمی صفات سے عیسوی صفات کی طرف منتقل ہو جائے گا. گویا مریم ہونے کی صفت نے عیسیٰ ہونے کا بچہ دیا, اور اس طرح پر وہ ابن مریم کہلائے گا. ٹھیک ہے, یعنی پہلے میرے اندر جو ہے وہ مریم کی صفات آئیں, کچھ عرصہ میں مریم جیسی صفات والا رہا, پھر اس کے بعد میں عیسوی صفات والا بن گیا. تو اس طرح مریمی صفات نے عیسوی صفات کو جنم دیا, اور اس طرح میں مریم سے عیسیٰ ہو گیا. تو اس طرح میں عیسیٰ ابن مریم. ٹھیک ہے, اچھا اب یہ ساری باتیں کیسے پتہ چلی؟ یہ مجھے الہام سے پتہ چلی. وہ الہام بھی آپ نے ماننا ہے, وہ بھی ایک بہت بڑی دلیل ہے.
جو ان کے اوپر آتے تھے الہام. جیسا کہ براہین احمدیہ میں اول میرا نام مریم رکھا گیا. آپ تو مانتی ہی نہیں ہو نا, وہ براہین احمدیہ میں جو انہوں نے الہام جمع کیے تو اللہ نے نام رکھا ہے نا, بھائی میرا کیا قصور ہے. وہ آگے خود کہتا ہے میرا کیا قصور ہے, اللہ نے رکھا ہے, اللہ سے جا کے پوچھو, میں نے تو تمہیں الہام سنا دیا ہے. مطلب کتاب ہے نا ان کی, اپنی کتاب. ہاں ہاں, اپنے اس کے علامات آگے آ رہے ہیں. براہین احمدیہ جو ان کی اپنی کتاب ہے, اول میرا نام مریم رکھا گیا, اور اسی کی طرف اشارہ ہے. الہام صفحہ 241 میں, 241 میں جو میں نے الہام درج کیا اس میں اللہ نے میرا نام مریم رکھا, اور وہ یہ ہے انا لکی ھذا, یعنی اے مریم تو نے یہ نعمت کہاں سے پائی, تیرے اندر سے عیسیٰ نکل آیا. تو مطلب یہ ہے کہ اللہ نے یہ نعمت دی ہے نا. اچھا کرتا کیا ہے, قرآن کی آیات اٹھا کے اس کو اپنا الہام بنا لیتا ہے, اس کو چینج کر کے. استغفر اللہ العظیم, قرآن کی آیتیں اٹھا کے اس کو اپنے مطلب کے دعوے چینج کر کے کہتا ہے میرے اوپر الہام ہوا ہے. اور اسی کی طرف اشارہ ہے صفحہ 226 میں, یعنی اس الہام میں کہ حُزِّ اِلَيْكَ بِجِذِعِ النَّخْلَةِ, یہ بھی اب قرآن کی آیت ہے نا. حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا گیا, یعنی اے مریم کھجور کی تنا کو ہلا. اب کہتے ہیں یہ بھی میری طرف الہام ہوا, تو میں مریمی صفات پر آ گیا تھا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد صفحہ 496 براہین احمدیہ میں یہ الہام ہے, یا مریم اسکن انت وزوجک الجنہ. یا آدم اسکن تھا نا, تو یا مریم اس نے وہ قرآن کی آیت کو چینج کر کے اپنا الہام بنا لیا نا. قرآن میں تو تھا یا آدم اسکن انت, تو اب یا مریم اسکن انت وزوجک الجنہ, اے مریم تو بھی جو ہے وہ جنت میں رہے, اور مریم سے مراد یہ خود ہے. ٹھیک ہے. اور تیرا جو ہے وہ جوڑا بھی, وہ بھی جنت میں رہے. نفخت فیک من لدنی روح الصدق, میں نے تیرے اندر جو ہے وہ روح صدق جو ہے وہ. اب دلیل کیا ہے اس کی, یہ دلیل بھائی قرآن چھوڑو, یہ پڑھو, یہ دوسرا قرآن پڑھو نا جو اس کے اوپر نازل ہوا ہے. وہ آگے خود ہی واضح کر رہا ہے وہ خود ہی واضح, پوچھنے کی ضرورت نہیں. یعنی اے مریم تو ماں اپنے دوستوں کے, ٹھیک ہے, بہشت میں داخل ہو. میں نے تجھ میں اپنے پاس سے صدق کی روح پھونک دی ہے. خدا نے اس آیت میں میرا نام روح صدق رکھا ہے. استاد ان کے مطلب کچھ نہ کچھ ذہانت تو لگ رہی ہے. ویسے ہمیں سائیکولوجیکل ڈس آرڈر کا لیبل اگر ہم لگا دیں تو وہ ان کو کافی وہ سافٹ کارنر نہیں دے دے گا. نہیں وہ ذہانت بھی ہے, یہ بات بھی ٹھیک ہے, لیکن جو ہے نا وہ ذہانت کا جو استعمال ہے نا وہ سارا بے وقوفانہ ہے. لیکن کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ واقعات میں پھر حساب تو اللہ پر ہے اگر وہ مینٹلی ڈسیبلڈ. نہیں وہ بھی نہیں ہے. مراد یہ ہے کہ وہ بے وقوفی بھی ہے اور ذہانت بھی ہے. بات ٹھیک ہے کہ استدلال تو بندہ کر رہے ہیں نا, وہ اس طرح کا پاگل پن تو نہیں تھا نا. ہاں پاگل پن تو نہیں تھا. یہ اس آیت کے مقابل پر ہے نفخنا فیہ من روحنا. بس اس جگہ گویا استعارہ کے رنگ میں مریم کے پیٹ میں عیسیٰ کی روح جا پڑی. یعنی اب یہ سارا کیسے ثابت ہوا کہ آپ عیسیٰ تھے اور عیسیٰ کے نہیں, آپ مریم تھے اور مریم کے اندر سے عیسیٰ نکلا, یہ سارا کیسے ثابت ہوا؟ یہ تو قرآن میں نہیں بیان ہوا نا. تو کہہ رہا میرے الہام میں تو ہے نا. وہ آپ کو جواب دے رہا ہے میرے الہام میں تو ہے نا, قرآن میں نہیں ہے. جو میرے اوپر الہام آیا اس میں تو ہے نا. مطلب اتنا انسان بے وقوف ہو سکتا ہے. پھر سب کے آخر صفحہ 556 براہین احمدیہ میں وہ عیسیٰ جو مریم کے پیٹ میں تھا اس کے پیدا ہونے کے بارے میں یہ الہام ہوا. یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیہ وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ. ٹھیک ہے. اس جگہ میرا نام عیسیٰ رکھا گیا. یہ اب اس کی طرف الہام ہوا ہے. مطلب قرآن کی آیتیں جو ہے وہ چینج کر کے اپنا الہام بنا لیتے ہیں. اور اس الہام نے ظاہر کیا کہ وہ عیسیٰ پیدا ہو گیا جس کی روح کا نفخ صفحہ 496 میں ظاہر کیا گیا تھا. یعنی پہلے یہ تھا پھر یہ, اور سارا اپنے الہاموں سے نکالی جا رہا ہے. جھوٹے جو شیطانی وساوس تھے. اصل میں ایک دور میں نا یہ بیسیکلی یہ تصوف کے بیک گراؤنڈ سے بھی تھا یہ الہاموں والا سارا چکر, چونکہ اس زمانے میں یہ بھی تھا سارا,
تو اس نے ان لوگوں کو اپنا فالوور بنانے کے لیے جو ایسی چیزوں پہ یقین رکھتے تھے اور اندھا دھند یقین رکھتے تھے، وہ پھر اس کو مل بھی گئے۔ اس جگہ میرا نام عیسیٰ رکھا گیا، اسلام نے ظاہر کیا کہ وہ عیسیٰ پیدا ہو گیا جس کی روح کا نفس صفحہ 496 میں ظاہر کیا، پس اس لحاظ سے میں عیسیٰ ابن مریم کہلایا، ٹھیک ہے، کیونکہ میری عیسوی حیثیت مریمی حیثیت سے خدا کے نفس سے پیدا ہوئی، اور اس کا ثبوت اس کے جھوٹے الہامات ہیں۔ مطلب وٹنس کیا ہے آپ کے الہام کا، ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی تو ایسی تھی نا کہ کوئی اس کا مقابل نہیں لا سکا، تم نے تو اسی وحی کو ہی چینج کیا ہے، تم کون سی ایسی عبارتیں لے آئے ہو؟ دیکھو صفحہ 496 اور صفحہ 5 اچھا، اس واقعے کو سورہ تحریم میں بطور پیش گوئی کمال تصریح سے بیان کیا گیا کہ عیسیٰ ابن مریم اس امت میں اس طرح پیدا ہوگا کہ پہلے کوئی فرد اس امت کا مریم بنایا جائے گا اور پھر بعد اس کے اس مریم میں عیسیٰ کی روح پھونکی جائے گی، پس وہ مریمیت کے رحم میں ایک مدت تک پرورش پا کر عیسیٰ کی روحانیت میں تولد پائے گا، اور اس طرح پر وہ عیسیٰ ابن مریم کہلائے گا۔ یہ وہ خبر محمدی ابن مریم کے بارے میں ہے، یعنی وہ مسیحی ابن مریم نہیں، محمدی ابن مریم۔ تمہارا تو مسیح ابن مریم ہے نا، یہ محمدی ابن مریم ہے، جو قرآن شریف یعنی سورہ تحریم میں اس زمانے سے 1300 برس پہلے بیان کی گئی، اور پھر براہین احمدیہ میں سورہ تحریم کی ان آیات کی خدا تعالیٰ نے خود تفسیر فرما دی۔ قرآن شریف موجود ہے، یعنی خدا تعالیٰ نے خود تفسیر فرما دی ہے، اپنے الہامات کو خدا کی طرف منسوب کر رہا ہے۔ مطلب یہ بہت بڑا کفر ہے، بہت بڑا کفر ہے۔ اگر یہ لوگ کافر نہیں ہیں تو پھر دنیا میں اور کافر کون ہے؟ صحیح بات ہے۔ قرآن شریف موجود ہے، ایک طرف قرآن شریف کو رکھو اور ایک طرف براہین احمدیہ کو، یعنی ایک طرف قرآن رکھو دوسری طرف میرے الہام رکھو، مجھے بتاؤ کہاں فرق ہے؟ چول بنایا ہوا ہے یار، لوگوں کو چول سمجھا ہوا ہے تم نے؟ مطلب قرآن کی آیتیں اٹھا کے تم اس کو چینج کر رہے ہو، ٹھیک ہے، اپنے نام ڈال کے، مطلب اتنا بے وقوف سمجھا ہوا ہے سامنے والوں کو۔ ٹھیک ہے، دنیا میں جھلوں کی کمی نہیں ہے، بے وقوف تمہیں مل گیا ہے، ٹھیک ہے، وہ جو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے اس کو بھی بے وقوف مل جاتے ہیں نا، چاند ایک فالوور اس کو بھی مل جاتے ہیں، اس کو بھی مل گئے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ لوگوں کے پاس عقل نہیں ہے، ساری گدھے، گھاس ڈالو چرنا شروع کر دیں گے، جیسے تم نے کچھ کو ڈالی اور وہ اب چرنا شروع ہو گئے، ایسا تو نہیں ہے نا۔ اصل میں ان کے بھی نا دو قسم کے لوگ ہیں، ایک تو وہ واقعتاً گدھے ہیں، مطلب عقل وقل نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ ان باتوں پہ بھی ایمان لے آئیں گے، ایسی اسٹوپڈ احمقانہ باتوں کے اوپر، اور وہ گدھوں کی دنیا میں کمی نہیں ہے، ہر کسی کو مل جاتے ہیں۔ دوسرے وہ ہیں جو ان کے یہ مربی ہیں سارے، ان کے جو علماء ہوتے ہیں نا جن کو مربی کہتے ہیں، یہ سارے سمجھے ہوئے ہیں، یہ سارے اپنے جو ہے نا وہ معاشی مفاد کی وجہ سے ٹکے ہوئے ہیں، پیسے کی وجہ سے ٹکے ہوئے ہیں، ان کو یہودیوں کی طرح پتہ ہے، یہودی علماء جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے نا، اور قرآن نے کہا کہ اپنے بیٹوں کو جیسے پہچانتے ہیں، یہ اس کا جھوٹا ہونا اسی طرح جانتے ہیں، لیکن وہ اپنے دنیا کی وجہ سے ان کو جرأت نہیں ہوتی کہ یہ انکار کریں۔ ان کی کوئی عالم ہے جو مسلمان ہوئے ہوں؟ اس طرح کوئی ملتی ہے؟ ان میں سے کچھ لوگ نکل کے مسلمان ہو جاتے ہیں، کتابیں بھی لکھتے ہیں، ہاں ہو جاتے ہیں کچھ لوگ، ان کی کتابیں بھی مل جاتی ہیں۔ کچھ لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی ہے، ایک ہمارے بھی اسٹوڈنٹ تھے، وہ بھی اس طرف آئے تھے، اسلام کی طرف آ گئے تھے، اللہ نے ان کو سوجھ بوجھ دی تھی۔ تو قرآن شریف موجود ہے، ایک طرف قرآن شریف کو رکھو اور ایک طرف براہین احمدیہ کو، اور پھر انصاف اور عقل اور تقوی سے سوچو کہ وہ پیش گوئی جو سورہ تحریم میں تھی، یعنی یہ کہ اس امت میں بھی کوئی فرد مریم کہلائے گا اور پھر مریم سے عیسیٰ بنایا جائے گا، گویا اس میں سے پیدا ہوگا، وہ کس رنگ میں براہین احمدیہ کے الہامات سے پوری ہوئی؟ کیا یہ انسان کی قدرت ہے؟ کیا یہ میرے اختیار میں تھا؟ میرے اختیار میں تو نہیں تھا نا بھائی، اور کیا میں اس وقت موجود تھا جب کہ قرآن شریف نازل ہو رہا تھا؟ 1300 سال پہلے خدا نے تمہیں بتا دی ہے، اب اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی کہ میں ہوں؟ ٹھیک ہے، میں تو اس وقت نہیں تھا، تو اللہ نے اس وقت بتا دیا کہ یہ میں ہوں، تو اللہ نے کہاں بتایا؟ بھائی میں بتا رہا ہوں نا کہ اللہ نے بتایا، دلیل سمجھ رہے؟ آج میرے الہام بتا رہے ہیں نا کہ یہ اللہ نے بتایا تھا۔ چاول انسان بس کیا کرے بندہ۔ جب قرآن شریف نازل ہو رہا تھا
تاکہ میں عرض کرتا کہ مجھے ابن مریم بنانے کے لیے کوئی آیت اتاری جائے. جب قرآن نازل ہو رہا تھا میں تو اس وقت تھا ہی نہیں، ورنہ میں کہہ دیتا کہ سیدھی ڈائریکٹ جو ہے وہ آیت نازل ہو جاتی. اس وقت الہام نازل کرنے کی اللہ کو ضرورت ہی نہ پڑتی. تو میں چونکہ اس وقت تھا ہی نہیں تو مجھ سے آپ یہ مطالبہ نہ کرو کہ ڈائریکٹ اس وقت آیات کیوں نہیں نازل ہو گئیں، یہ سیدھی جو تمہارے آج الہامات میں باتیں آ رہی ہیں یہ اس وقت قرآن میں کیوں نہیں آ گئی جو تمہیں آج الہامات کی ضرورت پڑ رہی ہے. تو کہہ رہے میں کون تھا وہاں موجود تھا، ٹھیک ہے، جو میں اللہ سے جو ہے وہ فرمائش کرتا. اور اس اعتراض سے مجھے سبکدوش کیا جائے کہ تمہیں کیوں ابن مریم کہا جائے. اور کیا آج سے 20-22 برس پہلے بلکہ اس سے بھی زیادہ میری طرف سے یہ منصوبہ ہو سکتا تھا کہ میں اپنی طرف سے الہام تراش کر اول اپنا نام مریم رکھتا اور پھر آگے چل کر افتراء کے طور پہ یہ الہام بناتا کہ پہلے زمانہ کی مریم کی طرح مجھ میں بھی عیسیٰ کی روح پھونکی گئی. وہ آگے بس اسی طرح کی اب دیکھ لیں، مطلب انتہا ہے قسم سے. بندہ وہ ہم تو ساحل ادیم کو روتے تھے ٹھیک ہے. تو گو اس نے براہین احمدیہ کے تیسرے حصے میں اپنی کتاب میں جو اس کے علاوہ اس نے براہیم احمدیہ کے تیسرے حصے میں میرا نام مریم رکھا. پھر جیسا کہ براہین احمدیہ سے ظاہر ہے 2 برس تک صفت مریمت میں نے پرورش پائی اور پھر پردہ میں نشو و نما پاتا رہا. پھر جب اس پر 2 برس گزر گئے تو جیسا کہ براہین احمدیہ کے حصہ 4 صفحہ 496 میں درج ہے، مطلب وہ قرآن کی طرح اس کو لیتا ہے نا، ایسے جیسے وہ قرآن کی طرح بیان کر رہا ہو. استغفر اللہ العظیم. مریم کی طرح عیسیٰ کی روح مجھ میں نفخ کی گئی اور استعارہ کے رنگ میں مجھے حاملہ ٹھہرایا گیا. اور آخر کئی مہینہ کے بعد جو 10 مہینے سے زیادہ نہیں بذریعہ اس الہام کے جو سب آخر براہین احمدیہ کے حصہ 4 صفحہ 556 میں درج ہے مجھے مریم سے عیسیٰ بنایا گیا. بس اس طور سے میں ابن مریم ٹھہرا. اب آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ یہ عیسیٰ ابن مریم کیوں ہے. یہ غلام احمد بن چراغ بی بی، ٹھیک ہے، یہ عیسیٰ ابن مریم کیسے ہوا. اور خدا نے براہین احمدیہ کے وقت میں اس سر خفی کی مجھے خبر نہ دی، حالانکہ وہ سب خدا کی وحی جو اس راز پر مشتمل تھی میرے پر نازل ہوئی. وحی وغیرہ اس کے اوپر نازل ہوتی ہے اور براہین میں درج ہوئی، مگر مجھے اس کے معنوں اور اس ترتیب پر اطلاع نہ دی گئی. اس واسطے میں نے مسلمانوں کا رسمی عقیدہ براہین احمدیہ میں لکھ دیا. اچھا یہ بھی ہوتا تھا کہ شروع میں کوئی بات لکھتا تھا، بعد میں کوئی بات لکھتا تھا، تو اب اس کو وہ کہتا تھا کہ وہ جو میں نے شروع میں لکھا تھا نا وہ رسمی عقیدہ تھا، ابھی تک میرے اوپر الہام نازل نہیں ہوا تھا. ٹھیک ہے، تو وہ مسلمانوں کا رسمی عقیدہ میں نے لکھ دیا. جب الہام نازل ہوا تو میرے اوپر حقیقت کھلی. ٹھیک ہے، تو وہ اس طرح سے اپنا وہ کر لیتا تھا. میری سادگی اور عدم بناوٹ پر وہ گواہ ہو. وہ لکھنا جو الہامی نہ تھا محض رسمی تھا، مخالفوں کے لیے قابل استناد نہیں. وہ تو میں نے رسمی طور پہ تمہارا عقیدہ لکھ دیا تھا. اب یہ مت کہو کہ پہلے میں نے یہ لکھا تھا اب میں نے یہ لکھا ہے. وہ تو تمہارے عقیدے کے مطابق لکھا تھا، تب تک میرے اوپر الہام ہی نہیں آیا تھا. جب الہام آیا تو اب بات پکی ہوئی ہے نا کہ میں کیا ہوں. کیونکہ مجھے خود بخود غیب کا دعویٰ نہیں ہے. جب تک کہ خود خدا مجھے نہ سمجھا دے، تو خدا نے اس وقت سمجھایا نہیں تھا، اب خدا نے سمجھا دیا کہ تم یہ ہو. سو اس وقت تک حکمت الہی کا یہی تقاضا تھا کہ براہین احمدیہ کے بعد الہامی اسرار میری سمجھ میں نہ آتے، مگر جب وقت آ گیا تو اسرار مجھے سمجھائے گئے. ٹھیک ہے، خود بھی سمجھ میں نہیں آتی تھی اس کو بات. تب میں نے معلوم کیا کہ میرے اس دعویٰ مسیح موعود ہونے میں کوئی نئی بات نہیں، یہ وہی دعویٰ جو براہین احمدیہ میں بار بار بتصریح کیا گیا. ٹھیک ہے، اب یہ موٹا کر کے لکھا ہوا ہے کہ خدا نے مجھے پہلے مریم کا خطاب دیا، پھر نفخ روح کا اعلان کیا، پھر بعد اس کے یہ اعلان ہوا فَأَجَالْ مَحَاذُ إِلَىٰ جِزِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَٰذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنسِيًّا. حضرت مریم علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ ان کو وہ درد ذی ان کو وہ لے گیا ایک کھجور کی جڑ کے پاس، تو انہوں نے اس وقت کہا کہ کاش میں نسیہ منسیہ ہو گئی ہوتی، اس سے پہلے ہی مر چکی ہوتی، کہ لوگ کیا کہیں گے کہ مریم کماری کے یہاں بیٹا ہو گیا. یعنی پھر مریم کو جو مراد اس عاجز سے ہے درد ذی تنہ کھجور کی طرف لے آئی، یعنی عوام الناس اور جاہلوں اور بے سمجھ علماء سے واسطہ پڑا وہ کھجور کے تنے سے مرادی ہے، جن کے پاس ایمان کا پھل نہ تھا، جنہوں نے تکفیر اور توہین کی اور گالیاں دی اور ایک طوفان برپا کیا. تب مریم نے کہا کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور میرا نام و نشان باقی نہ رہتا. یہ اس شور کی طرف اشارہ جو ابتدا میں مولویوں کی طرف سے بحیثیت مجموعی پڑا اور وہ اس دعوے کی برداشت نہ کر سکے، یعنی میرا یہ مسیح موعود ہونے کا دعویٰ، اور مجھے ہر ایک ہیلہ سے انہوں نے فنا کرنا چاہا. تب اس وقت جو کرب اور
نہ سمجھوں کا شور و غوغا دے کر میرے دل پر گزرا، اس کا اس جگہ خدا نے نقشہ کھینچ دیا ہے۔ اور اس کے متعلق اور بھی الہام تھے، لقد جئت شیئا فریا ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا۔ تو اب وہ کہتا ہے یہ بھی مجھے یہی کہتے ہیں تم جھوٹ گڑ لائے ہو۔ ٹھیک ہے، اور وہ قرآن کو چینج کر کر کے، قرآن کے اندر تحریف کر کر کے، یہ لمبی چوڑی اب آپ دیکھیں وہی باتیں۔ تو یہ ہے جی بیسیکلی اب آپ دیکھیں کہ قرآن میں کہاں پہ تذکرہ ہے، تو قرآن سے تو یہ ثابت کر رہا ہے، اس طرح سے ثابت کر رہا ہے کہ میں عیسیٰ ابن مریم کیسے بنا، پہلے مجھے مریم بنایا گیا، پھر حمل ٹھہرا کے مجھے جو ہے وہ عیسیٰ بنایا گیا، تو اسی طرح سے جو ہے وہ مجھ مریم ہی سے عیسیٰ جو ہے وہ پیدا ہوئی۔ تو یہ ہے خیر بہرحال۔ تیسرا جو ہے نا، اب اس کے بعد یہ تو اس نے قرآن سے ثابت کر دیا نا، اب اس کے اوپر تو خیر اتنی ذمہ داری تھی جو اس نے ثابت کر دیا، اب ماننا نہ ماننا آپ لوگوں کا کام ہے۔ تیسرا جو مسئلہ یہ تھا کہ اب اس سے مراد میں ہی ہوں، یہ کیسے ثابت ہوتا ہے، یہ مسئلہ بھی پھر اس نے اٹھایا، اور اس کا بھی جو اس نے جواب دیا ہے مطلب جس خوبصورتی کے ساتھ، تو وہ بھی جو ہے نا وہ آپ اس کو اپریشیٹ کریں گے، بھلے 4 گالیاں دے کے کریں، کہ وہ یہی صاف کر سکتے ہیں، اور مطلب شاید کسی کو ہمت نہ ہو۔ ٹھیک ہے جی، اچھا جی، اور یہ تیسرا شک بحث طلب کہ اگر در حقیقت کوئی مسیح موعود اس امت میں آنے والا ہے تو اس پر کیا دلیل ہے کہ وہ مسیح یہی عاجز ہے؟ ٹھیک ہے، اس کے بعض قرائنی دلائل تو ابھی ہم تحریر کر چکے، حاجت اعادہ نہیں، لیکن خاص طور کے دلائل اگر طلب ہوں تو سائل کو ذرا صبر کرنا چاہیے تا خدا تعالیٰ اپنے بندی کی تائید میں دلائل نازل کرے۔ اصل بات یہ ہے کہ ایسے دعوی صرف معقولی یا منقولی دلائل سے کامل طور پر بپائے ثبوت نہیں پہنچ سکتے۔ کہہ رہے دیکھو جی نقل سے تو دلیلیں دے دی ہیں، حدیثوں میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے، وہ تو اب آپ نے دیکھ لیا نا، لیکن کہہ رہے صرف بات ٹھیک ہے نقلی دلائل نہیں، اس کے لیے نشان ہوتے ہیں، جیسے نبی نا جو رسول اور نبی ہوتے ہیں معجزات دکھاتے ہیں نا، تو اسی طرح میرے بھی جو ہے وہ یہ ہیں نشانات ہیں، معجزات ہیں، وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں وہ کیا ہے۔ جب تک شخص مدعی کی برکات آسمانی تائید سے ثابت نہ ہو، اور یہی سنت خدا تعالیٰ کی قدیم سے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ چلی آئی ہے، مثلا ہمارے سید و مولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگرچہ پہلی کتابوں میں پیش از وقت خبریں دی گئی تھیں، اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود ایسے زمانے میں تشریف لائے کہ وہ زمانہ مطلب یہ ہے کہ پہلے نبیوں نے بھی، یہاں تک کہ اس نبی کریم کا سچا ہونا کھل گیا اور آفتاب کی طرح نور صداقت چمک اٹھا ہے پشین گوئیوں سے۔ اسی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ اگر یہ عاجز خدا کی طرف سے اور اپنے اقوال میں صادق ہے تو خدا تعالیٰ اپنی خاص مددوں سے اس عاجز کی سچائی کو ظاہر کر دے گا، اور اپنے خاص نشانوں سے دنیا پر روشن کر دے گا کہ یہ عاجز اس کی طرف سے ہے نہ اپنے منصوبوں سے۔ پھر جس حالت میں آسمانی نشانوں کے ذریعے سے اپنے دعوے میں صادق ہونا ثابت ہو جائے تو پھر بعد اس کے کوئی وجہ انکار باقی نہیں رہ سکتی، کیونکہ آسمانی نشان وہ چیز ہے جس سے بڑی بڑی نبوتیں ثابت ہو گئیں، رسالتیں ثابت ہو گئی، کتابوں کا خدا تعالیٰ کا کلام ہونا ثابت ہو گیا، پھر ان کے ذریعے سے مثل مسیح ہونا کیوں ثابت نہ ہو سکے؟ مطلب میں مثل مسیح ہوں۔ غرض خدا تعالیٰ جس طور سے اپنے صادق بندوں کی صداقت ثابت کرتا ہے، اسی طور سے ساجز کی صداقت بھی ثابت کرے گا۔ ٹھیک ہے، آج تک تو لوگ جھوٹے ہی کہہ رہے ہیں۔ عزیز کسی نے سوال بھی کیا تھا، مطلب یہ چیزیں نا اب اس کے جو فالورز وغیرہ ہیں، تو وہ میں سن رہا تھا سوشل میڈیا کے اوپر ایک کلپ، فالوور سوال بھی کیا کہ یہ مطلب حضرت کی پشین گوئیاں اب کب پوری ہوں گی، ساری دنیا تو ابھی تک جھوٹا ہی کہہ رہی ہے، تو وہ تو یہ کہہ رہے تھے۔ عزیزو یقیناً سمجھو کہ صادق کی صداقت ظاہر کرنے کے لیے خدا تعالیٰ کے قدیم قانون میں ایک ہی راہ ہے، اور وہ یہ کہ آسمانی نشان سے ایسا ثابت کر دے کہ خدا تعالیٰ اس کے ساتھ ہے اور وہ خدا تعالیٰ کا مقبول ہے۔ اب سوچو کہ اس عزیز کی طرف سے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے دعوے سے کچھ بڑا نہیں ہے، پھر ذرا غور کر لو کہ یہ تمام بزرگوار نبی کیوں کر دنیا میں تسلیم کیے گئے؟ کیا بذریعہ آسمانی برکات اور تائید کے، یا کوئی اور طریق تھا؟ سمجھو کہ خدا تعالیٰ کی قدیم سنت میں تغییر و تبدیل نہیں، اگر یہ عاجز خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے اور صرف افتراء اور جال سازی ہے تو انجام بہتر نہیں ہوگا، اور ہوا بھی نہیں، انجام بہتر ہوا بھی نہیں، سیدھی سی بات ہے۔ حضرت مولانا صلی اللہ علیہ امرت سری کے علیہ رحمہ جو اہل حدیث کے علماء تھے، اس کے ساتھ اس نے مباہلہ کیا تھا، ٹھیک ہے، اگر میں جھوٹا ہوں
تو تمہاری زندگی میں مر جاؤں گا. وہ مر گیا اور وہ اس کے بعد تقریباً کوئی 40 سال زندہ رہے, مر گیا. تو وہ یہ اس قسم کے دعوے کر دیتا تھا نا لوگوں کو وہ پکا کرنے کے لیے. اور خدا تعالیٰ ذلت کے ساتھ ہلاک کرے گا اور پھر ابد الدہر تک لان تان کا نشانہ بنائے رکھے گا. تو ابھی ہے ابد الدہر تک لان تان کا نشانہ ہی ہے, لانتے ہی کھا رہے ہو ہیں. یہ بات ٹھیک ہے, کیونکہ اس سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں کہ ایک شخص کہے کہ میں من جانب اللہ بھیجا گیا ہوں اور دراصل نہیں بھیجا گیا, خود مان رہا ہے, اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے. اور کہی کہ میں خدا تعالیٰ کے مکالمہ سے مشرف ہوں اور اس کا کلام میرے دل پر اترتا ہے اور میری زبان پر جاری ہوتا ہے, حالانکہ نہ کبھی اس سے خدا تعالیٰ کا مکالمہ واقع ہوا اور نہ کبھی خدا تعالیٰ کا کلام اس کے دل پر اترا اور نہ کبھی اس کی زبان پر جاری ہوا. تو اس سے بڑا کون ظالم ہوگا؟ الا لعنت اللہ للکاذبین, جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہو. الذین یفترون علی اللہ وہم فی الدنیا والآخرہ من المخذولین, جو اللہ پر جھوٹ کرتے ہیں دنیا اور آخرت میں وہ ذلیل و رسوا, خود ہی اپنے آپ کو بد دعائیں دے گیا ہے اور وہ اس کی بد دعائیں ہی ہیں جو اس کو لگی ہوئی ہیں. یہ جو کچھ لوگ ہمارے ہیں نا, ان کا مقدمہ لڑتے ہیں, کہتے ہیں یار یہ مولوی اتنے کیوں خلاف ہے قادیانیوں کے اور بہت سختی کرتے ہیں ان کے معاملے میں, باقی کافروں کے معاملے میں عیسائیوں کے بارے میں اتنا زیادہ سختی نہیں کرتے, ہندوؤں کے بارے میں ہمارے یہاں نرم گوشہ ہے, سکھوں کے بارے میں بھی, قادیانیوں کے بارے میں اتنا سخت کیوں ہے؟ بھائی خود وہ دعائیں کر گیا, سیدھی سی بات ہے, شیطان کی دعا بھی قبول ہوگی. خود وہ حکم بن کے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو میرے ساتھ یہ ہو, تو اللہ نے مسلط کر دیا. بھائی پھر اللہ نے کر دیا, پھر اللہ نے سچ کر دکھایا نا, اس نے خود ہی اللہ سے مانگا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو میرے ساتھ یہ ہو, تو وہ ہو رہا ہے, پھر وہ ذلیل و رسوا کر رہے ہیں. کسی کے ساتھ کوئی سوشل بائیکاٹ کی بات نہیں ہوتی, کسی ہندو سکھ کے ساتھ کبھی آپ نے سنی ہو, کرسچین کے ساتھ, ان کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کی بات ہوتی ہے. اب دوسرے لوگ کچھ مسلمانوں میں سے ان کے لیے ہمدردی لے کر آتے ہیں, یار کم از کم اہل کتاب تو ان کو مان لو. وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے کہ آپ اس کو کس اس تناظر میں دیکھ رہے ہو. اصل بات یہ ہے کہ یہ خود جو اپنے خلاف یہ سارا کچھ یہ بد دعائیں کر چکا ہے, حق بات کو سمجھتے ہوئے, تو یہ ہو رہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس نے کہا کہ میرے اوپر مسلط ہو جائیں, تو ہو گئے. پھر اب لو, اب قیامت تک مسلط رہیں گے. اور وہ جو اس نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آئی تھی نا, وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ, اپنے اوپر فٹ کر لی کہ اس کے پیروکار جو ہے وہ اس کے مخالفین کے اوپر قیامت تک غالب رہیں گے. ٹھیک ہے, اب اس وقت تو بھائی معاملہ یہ ہے کہ جو مخالف ہے وہ غالب ہے, اور یہی سوال کرتے ہیں وہ اس کے فالورز. ان کا جو اس وقت ہے نا جو خلیفہ غالب خامس ہے, 5واں ہے, تو اس سے وہ یہی سوال کرتے ہیں یہ کب ہوگا, یہ کب ہوگا, بتاؤ تو صحیح. تو بھائی یہ کہ سارا جھوٹ سے جھوٹ کی عمارت تھی, کیا ہونا ہے. بہت دفعہ میں جو ہے اس نے کچھ ایسی باتیں بھی کہی ہیں جو پوری نہیں ہو پائی نا, تو اس کو پھر یہ مختلف طرح سے لیتا ہے. اب ایک سوال یہ پیدا ہوا کہ ابن مریم کے اترنے کا ذکر جو احادیث میں موجود ہے, سلف اور خلف نے تو یہ نہیں سمجھا, سلف اور خلف نے یہ نہیں نہ سمجھا کہ غلام احمد قادیانی بن چراغ بی بی مراد ہے. یہ تو مانو گے نا, کیونکہ تم تو اس وقت تک نہیں تھے. تو 1300 سال تک امت نے عیسیٰ ابن مریم سے کیا سمجھا؟ الہامات تو آپ کے ابھی آئے ہیں نا, پرانوں کو تو ان الہامات کا نہیں پتا, پرانوں سے تو آپ ایمان کا بھی مطالبہ نہیں کر سکتے. انہوں نے کیا سمجھا, یہ ایک سوال پیدا ہوا. تو انہوں نے تو عیسیٰ ابن مریم ہی سمجھا, تو کہتا ہے یہ بات ٹھیک ہے, انہوں نے عیسیٰ ابن مریم سے تو مجھے تو نہیں نہ سمجھا, انہوں نے تو اچھا. اب جو ہے نا یہ سوال ہو, ابن مریم کے اترنے کا ذکر جو احادیث میں موجود ہے, کسی نے سلف اور خلف میں سے اس کی یہ تعویل نہیں کی کہ ابن مریم کے لفظ سے جو ظاہر طور پر حضرت عیسیٰ مسیح سمجھا جاتا ہے در حقیقت یہ مراد نہیں, بلکہ کوئی اس کا مثیل مراد ہے. کسی نے یہ تعویل نہیں کی, ماں سوا اس کے کہ اس بات پر اجماع ہے کہ نصوص کو ظاہر پر حمل کیا جائے, جو ظاہری مراد ہے وہی تو سب نے مراد لی ہے, اور بغیر قرائن قویہ کے باطن کی طرف نہیں پھیرنا چاہیے. تو آپ کیوں مثیل مسیح مراد لے رہے ہو, یعنی اپنا آپ. کہتے ہیں اگر فرض کے طور پہ یہ بھی مان لیں کہ کوئی صحابہ میں سے یہی سمجھ بیٹھا تھا کہ ابن مریم سے ابن مریم ہی مراد ہے, تو تب بھی کوئی نقص پیدا نہیں ہوتا, کیونکہ پیش گوئیوں کے سمجھنے میں قبل اس کے کہ جو پیش گوئی ظہور میں آوے, بعض اوقات نبیوں نے بھی غلطی کھائی ہے. یہ بھی بلکہ سوال پیدا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سمجھا تھا.
آپ کی روایتوں سے کیا بات سمجھ میں آتی ہے؟ کہتا ہے ٹھیک ہے، نبی کو بھی غلطی لگتی ہے، نبی کو بھی سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا پیش گوئی کر رہے ہیں۔ پھر اگر کسی صحابی نے غلطی کھائی تو کون سے بڑے تعجب کی بات ہے؟ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست اور فہم تمام امت کی مجموعی فراست اور فہم سے زیادہ ہے، مگر اگر ہمارے بھائی جلدی سے جوش میں نہ آ جائیں تو میرا تو یہی مذہب ہے۔ بھئی تیرا ہوگا، تو ویسے ہی کفر کے اوپر کھڑا ہے، جس کو دلیل کے ساتھ پیش کر سکتا ہوں کہ تمام نبیوں کی فراست اور فہم آپ کے فہم اور فراست سے برابر نہیں، مگر پھر بھی بعض پیشین گوئیوں کی نسبت حضرت نے خود اقرار کیا ہے کہ میں نے ان کی اصل حقیقت سمجھنے میں غلطی کھائی۔ اللہ کے رسول نے کہاں کہا؟ نیری بکواس ہے۔ میں پہلے اس سے چند دفعہ لکھ چکا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر فرما دیا تھا کہ میری وفات کے بعد میری بیویوں میں سے پہلے وہ مجھ سے ملے گی جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے۔ تو آپ علیہ السلام کو تو پتا تھا کون ملے گی، وہ تو بیویوں میں اختلاف ہوا، اب یہ اس بات کو کہاں لے کے جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول کو بھی نہیں پتا تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے یہ جو نزول مسیح کی روایتیں بیان فرمائیں، آپ علیہ السلام کو بھی نہیں پتا تھا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، معاذ اللہ۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روبرو ہی بیبیوں نے باہم ہاتھ ناپنے شروع کر دیے، چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس پیش گوئی کی اصل حقیقت سے خبر نہ تھی، اس لیے منع نہ کیا کہ یہ خیال تمہارا غلط ہے۔ یہ واہیات قسم کی باتیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ظاہری بات پن پوائنٹ کر کے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتانا تھا نا کہ جی کس نے جانا ہے، خواہ مخواہ اس کو تشویش میں مبتلا کرنا ہے کہ کس نے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ صدقے کے بارے میں تھا نا، جو صدقہ زیادہ کرتے ہیں، ہاں جو صدقہ زیادہ کرتے ہیں، یہ مراد۔ تو اب یہ بات اب آپ دیکھ لیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ اب اس سوال کو مطلب شبہ اتنا بڑا ہوتا ہے اور پھر اس کو مطلب کہاں تک لے جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی اس کو لے کے جانا پڑے۔ تو اچھا اب ایک اور بھی، جب یہ مسئلہ زیادہ لمبا بڑا تو کہنے لگا یہ عقیدہ تو بنیادی عقیدہ ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ ہم نے جو رسالہ فتح اسلام اور توضیح مرام میں اس اپنے کشفی و الہامی امر کو شائع کیا کہ مسیح موعود سے مراد یہی عاجز ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے سنا ہے کہ بعد ہمارے علماء اس پر بہت افروختہ ہوئی ہیں اور انہوں نے اس بیان کو ایسی بدعت میں سے سمجھ لیا ہے کہ جو خارج اجماع اور برخلاف عقیدہ متفق علیہ ہاں کہ ہوتی ہے، حالانکہ ایسا کرنے میں ان کی بڑی غلطی ہے۔ خیر شروع میں تو لوگوں نے بدعت ہی سمجھا، لیکن بعد میں تو کفر کے فتوے آ گئے نا۔ اول تو یہ جاننا چاہیے کہ مسیح کے نزول کا عقیدہ کوئی ایسا عقیدہ نہیں ہے جو ہماری ایمانیات کی کوئی جز یا ہمارے دین کے رکنوں میں سے کوئی رکن ہو، یہی غامدی صاحب بھی کہتے ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ بلکہ صدہا پیش گوئیوں میں سے ایک پیش گوئی ہے جس کو حقیقت اسلام سے کچھ بھی تعلق نہیں، تو پھر تم کیوں سارا مقدمہ اس کے اوپر کھڑا کر رہے ہو، ٹھیک ہے۔ جس زمانے تک یہ پیش گوئی بیان نہیں کی گئی تھی اس زمانے تک اسلام کچھ ناقص نہیں تھا، اور جب بیان کی گئی تو اس سے اسلام کچھ کامل نہیں ہو گیا۔ اور پیش گوئیوں کے بارے میں یہ ضروری نہیں کہ وہ ضرور اپنی ظاہری صورت میں پوری ہوں، بلکہ اکثر پیش گوئیوں میں ایسے ایسے اسرار پوشیدہ ہوتے ہیں کہ قبل اس ظہور پیش گوئی خود انبیاء کو ہی جن پر وہ وحی نازل ہو سمجھ میں نہیں آ سکتے۔ اب وہی بات کر رہے ہیں، خود نبی کو بھی سمجھ میں نہیں آئی، چاہے جائے کہ دوسرے لوگ ان کو یقینی طور پر سمجھ لیں۔ دیکھو جس حالت میں ہمارے سید و مولا آپ اس بات کا اقرار کرتے ہوں کہ بعض پیش گوئیوں کو میں نے کسی اور صورت پر سمجھا اور ظہور ان کا کسی اور صورت پر ہوا، تو پھر دوسرے لوگ گو فرض کے طور پر ساری امت ہی کیوں نہ ہو کب ایسا دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہماری سمجھ میں غلطی نہیں؟ سلف صالح ہمیشہ اس طریقے کو پسند کرتے رہے ہیں کہ بطور اجمالی پیش گوئی پر ایمان لے آویں اور اس کی تفصیل یا اس بات کو وہ کس طور ظہور پذیر ہوگی حوالہ باخدا کرے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ ہے نا کہ وہی بات کی جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں پتا، سلف کو بھی نہیں پتا چلا، مراد تو میں ہی تھا عیسیٰ ابن مریم سے، مسیح مراد تھا، تو وہ اس کو ظاہر پہ سمجھتے رہے، باقی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ان کا یہ عقیدہ اگر نہیں تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوا نا تو پھر وہ کہاں گئے؟ اگر یہ بنیادی عقیدہ تھا تو وہ تو آپ ایمان نہیں لائے، تو وہ اسلام سے فارغ، وہ 1300 سال والے جو، تو کہنے لگا نہیں یہ کوئی بنیادی عقیدہ نہیں ہے۔ جب بنیادی عقیدہ نہیں ہے تو ان سے پھر کیوں مطالبہ کر رہے ہو جو ہیں کہ یہ تمہیں مانے؟ اب بات سمجھ رہے ہیں کتنے کنٹراڈکٹری کتاب وہ ہو جاتی ہے بات، ٹھیک ہے۔ مطلب اس کے پیچھے جائے نا، وہی سوال پیدا کرے نا، تو وہاں سے وہ پھر نکلنے کی کوشش کرتا ہے، کیا کرے گا؟ اچھا اب اس میں جو ہے نا وہ بہت زیادہ اپنا اس میں بھی چلا جاتا ہے، اپنا مطلب انبیاء کے اوپر بھی جرح کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جیسے ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کرتی نا،
ابھی کسی عیسائی کے ساتھ اس کا مباحثہ ہو گیا، خیر وہ عیسائی نے بھی آپ علیہ السلام کے بارے میں غلط بات کہی، ٹھیک ہے، یہ اس کو جواب دے رہا ہے بیسیکلی کہ محمد صاحب کی ایک غیر عورت پہ نظر پڑی تو اپنی بیوی کے پاس کیا اور یہ اور وہ ہے، تو اپنے نفس کی حرص کو مطلب جو اپنے نفس کی حرص کو پورا کرتا ہے تو وہ کیوں کر اکمل ہو سکتا ہے. تو وہ یہ بات اس نے ایک روایت کا حوالہ دے کے، ہم اس کی طرف نہیں جا، اب اس کو جواب دے رہے ہیں. تو اب جب اس کو جواب دینے بیٹھے تو حضرت عیسیٰ کو شروع ہو گیا معاذ اللہ. تو اب چلو ٹھیک ہے، مطلب وہ کہتے ہیں آپ کے خدا صاحب تھوڑی سی بھوک کے عذاب پر صبر نہ کر کے کیوں کر انجیر کے درخت کی طرف دوڑے گئے؟ کیا آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ درخت ان کا یا ان کے والد صاحب کی ملک میں سے تھا؟ ٹھیک ہے. اب اسی طرح آگے چل کے بھی اس نے جو ہے نا وہ ایک واقعہ ہم نے انجیل میں پڑھا تھا کہ ایک عورت آئی اور اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خوشبو لگانی چاہیے تو انہوں نے اس کو لگانے دی، بالوں کے اندر نا انہوں نے اس کو لگانی دی. اس کو اس نے موضوع بحث بنایا. مگر آپ کے یوسف صاحب کی نسبت کیا کہیں اور کیا لکھیں اور کب تک ان کے حال پر روئیں؟ کیا یہ مناسب تھا کہ وہ ایک زانیہ عورت کو یہ موقع دیتا کہ وہ عین جوانی اور حسن کی حالت میں ننگے سر اس سے مل کر بیٹھتی اور نہایت ناز اور نخرہ سے اس کے پاؤں پر اپنے بال ملتی اور آرام کاری کے عطر سے اس کے سر پر مالش کرتی؟ اگر یسوع کے دل بد خیالات سے پاک ہوتا تو وہ ایک قصبی عورت کو نزدیک آنے سے ضرور منع کرتا. مگر ایسے لوگ جن کو حرام کار عورتوں کے چھونے سے مزہ آتا ہے وہ ایسے نفسانی موقع پر کسی ناسی کی نصیحت بھی نہیں سنا کرتے. دیکھو یسوع کو ایک غیرت مند بزرگ نے نصیحت کے ارادہ سے روکنا چاہا کہ ایسی حرکت کرنا مناسب نہیں، مگر یسوع نے اس کے چہرہ کی ترش روئی سے سمجھ لیا کہ میری اس حرکت سے یہ شخص بیزار ہے، تو رندوں کی طرح اعتراض کو باتوں میں ٹال دیا اور دعویٰ کیا کہ یہ کنجری بڑی اخلاص مند ہے، ایسا اخلاص تو تجھ میں بھی نہیں پائے گا. سبحان اللہ، یہ کیا عمدہ جواب ہے. یسوع صاحب ایک زناکار عورت کی تعریف کر رہے ہیں کہ بڑی نیک بخت ہے. دعویٰ خدائی کا اور کام ایسے. بھلا جو شخص ہر وقت شراب سے مست رہتا ہے اور کنجریوں سے میل جول رکھتا ہے اور کھانے پینے میں بھی ایسا اول نمبر کا کہ جو لوگوں میں یہ اس کا نام ہی پڑ گیا ہو کہ یہ کھاؤ پیو ہے، اس سے کس تقوی اور نیک بختی کی امید ہو سکتی ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بس وہ ہے ایسے، مطلب بالکل ہی جو ہے نا بیکار قسم کا انسان تھا، مطلب انبیاء کو بھی نہیں بخشتا تھا اور جو ہے نا اور الہامات بھی اس کے اب آپ نے دیکھ ہی لیے ہیں کیا صورتحال ہے اس کے الہامات کی بھی. اب ایک اور جگہ دیکھیں، یہ تو اس کے بہت ہی انٹرسٹنگ ہے نا. خدا نے خود روحانی باپ بن کر اس آدم کو پیدا کیا. آدم سے مراد یہ خود ہے. کبھی خدا نے پتہ نہیں کیسے پیدا کیا، کبھی اس کو خدا نے کیسے پیدا کیا، اس کی پیدائشیں بھی کوئی ایک نہیں ہے. اور ظاہری پیدائش کی روح سے اس طرح نر اور مادہ پیدا کیا جس طرح کہ پہلا آدم پیدا کیا تھا. یعنی اس نے مجھے بھی جو آخری آدم ہوں جوڑا پیدا کیا. یعنی ایک پہلا آدم تھا، ایک آخری آدم ہے. پہلا آدم جس طرح سے پیدا ہوا اسی طرح سے آخری آدم بھی پیدا ہوا ہے. یہ آخری آدم ہے نا. پہلا آدم کیسے پیدا ہوا کہ پہلے آدم سے ہوا نکالی گئی، ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے جو ہے اب اس سے کیا نکلا وہ بھی ذرا دیکھ لیں. جیسا کہ الہام، اب وہ کہتا ہے میرے اوپر الہام ہوا نا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ. اب یہ ان کے بارے میں تھا، اب یہ اس سے مراد یہ خود یہ والا غلام مراد. ہاں وہ تو علیحدہ الہام تھا نا، وہ علیحدہ الہام تھا. یہ الہام جو ہے یا آدم کے نام سے آیا ہے، یہ علیحدہ الہام ہے. یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، وہاں زوج سے مراد اس کے فالوور تھے. یہاں کون مراد ہے؟ یہاں اس کی بہن مراد ہے. اس طرح ایک لطیف اشارہ ہے. اور بعض گزشتہ اکابر نے خدا تعالیٰ سے الہام پا کر یہ پیش گوئی بھی کی تھی کہ وہ انتہائی آدم جو مہدی کامل اور خاتم ولایت عام، اب تصوف کی باتیں، وہ جو نظریاتی تصوف تھا اس میں ختم ولایت کی باتیں تھیں کہ ایک آخری خاتم الاولیاء آئے گا، جیسے خاتم الانبیاء ہے، خاتم الاولیاء آئے گا. اس نے وہ ساری اپنے اوپر چسپاں کر دی. وہ ابن عربی کا، شیخ ابن عربی کا ایک کانسیپٹ تھا. تو اپنی جسمانی خلقت کی روح سے جوڑا پیدا ہوگا، یعنی آدم صفی اللہ کی طرح مذکر اور مؤنث کی صورت پر پیدا ہوگا اور خاتم الاولاد ہوگا. ٹھیک ہے، کیونکہ آدم جو ہے نو انسان میں پہلا مولود تھا، سو ضرور ہوا کہ وہ شخص جس پر باکمال و تمام دورہ حقیقت آدمیہ ختم ہو. یہ ساری ابن عربی کی اصطلاحات ہیں جن کو وہ اپنے اوپر چشمہ کر رہے ہیں. وہ خاتم الاولاد ہو،
یعنی اس کی موت کے بعد کوئی کامل انسان کسی عورت کے پیٹ سے نہ نکلے۔ اب یاد رہے کہ اس بندہ حضرت احدیت کی پیدائش، یہ احدیت بھی نظریاتی تصوف کی اصطلاح، جسمانی اس پیشین گوئی کے مطابق بھی ہوئی، یعنی میں تو عام پیدا ہوا، مطلب جوڑا ٹوئنس کی صورت میں پیدا ہوا، اور میرے ساتھ ایک لڑکی تھی جس کا نام جنت تھا، یعنی اپنی ماں کے ہاں یہ جو ہے وہ جوڑا پیدا ہوا۔ اور یہ الہام کہ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، جو آج سے 20 برس پہلے براہین احمدیہ کے صفحہ 496، یہ سمجھ نہیں آتی بیوقوف کو، یہ سارے الہام تیرے پیدائش کے بعد کے ہے، پیدائش کے پہلے کے ہوتے تیرے، تو تب بات سمجھ میں آتی۔ اب تو جوڑا پیدا ہو گیا، بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا، تو دعوے کر چکا ہے، کتابیں لکھ رہا ہے، اب تیرے اوپر الہام ہو رہا ہے، اور کہے وہ جی الہام میں یہ بات آ گئی ہے۔ کس کو بیوقوف بنا رہا ہے؟ اس میں جو جنت کا لفظ ہے، اس میں یہ ایک لطیف اشارہ ہے کہ وہ لڑکی جو میرے ساتھ پیدا ہوئی اس کا نام جنت تھا، مطلب اب یہ اس کو ایک پشین گوئی، ماضی کی بات کو ایک پشین گوئی کہ اس الہام میں یہ اشارہ ہے۔ اب آپ دیکھو مجھے کیسے کیسے الہام ہو رہے ہیں، اب بات سمجھ میں آ رہی ہے دلیل کیسے اور کہاں سے بن رہی ہے۔ لکھے ہیں، باقاعدہ لکھے ہیں۔ اس کا نام جنت تھا، اور یہ لڑکی صرف 7 ماہ تک زندہ رہ کر فوت ہو گئی تھی، جو اس کی بہن تھی۔ غرض چونکہ خدا تعالیٰ نے اپنے کلام اور الہام میں مجھے آدم صفی اللہ سے مشابہت دی، تو یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اس قانون قدرت کے مطابق جو مراتب وجودیہ دوریہ میں حکیم مطلق کی طرف سے چلا آتا ہے، مجھے آدم کی خو اور طبیعت اور واقعات کے مناسب حال پیدا کیے گئے، چنانچہ وہ واقعات جو اچھا لیکن حضرت آدم پر بھی گزرے، من جملہ ان کے یہ کہ حضرت آدم کی پیدائش زوج کے طور پر تھی، یعنی ایک مرد اور ایک عورت ساتھ تھی، اور اسی طرح پر میری پیدائش ہوئی، یعنی جیسا کہ میں لکھ چکا ہوں، میرے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام جنت تھا، اور پہلے وہ لڑکی پیٹ میں سے نکلی تھی، اس کے بعد میں نکلا تھا، اور میرے بعد میرے والدین کے گھر میں اور کوئی لڑکا یا لڑکی نہیں ہوا، اور میں ان کے لیے خاتم الاولاد ہو گیا، اور اس سے خاتم الاولیاء اور پھر وہ مسیح موعود ثابت ہو۔ چلو جی ختم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور یہ میری پیدائش کی وہ طرز ہے جس کو بعد اہل کشف نے مہدی خاتم الولایت کی علامتوں میں سے لکھا ہے۔ اہل کشف نے یہ پہلے سے جو ہے نا وہ کشف بیان کر دیے تھے کہ جی خاتم الولایت اس طرح سے پیدا ہوگا، اور میں اس طرح سے پیدا ہو گیا ہوں۔ بھائی دنیا میں کتنے ٹوئنز پیدا ہوتے ہیں یار، عجیب ہے۔ اور جیسے میں ریل کے زمانے میں پیدا ہو گیا، ایسے یہ ٹوئن پیدا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس کی آدم سے مشابہت ہو گئی، تو جتنے ٹوئنز پیدا ہوئی سب کی آدم سے مشابہت ہو گئی۔ تو بس اس قسم کی باتیں جو ہے نا آپ دیکھیں، اب دیکھیں یہ یہاں پہ جو ہے وہ اسی طرح میری کتاب اربعین نمبر 4 صفحہ 19 میں بابو الہی بخش صاحب کی نسبت یہ الہام ہے، ٹھیک ہے۔ الہی بخش کون؟ مطلب وہ کوئی ان کے تھے، یعنی بابو الہی بخش چاہتا ہے کہ تیرا حیض دیکھے یا کسی پلیتی اور ناپاکی پر اطلاع پائے، مگر خدا تعالیٰ تجھے اپنے انعامات دکھلائے گا جو متواتر ہوں گے، اور تجھ میں حیض نہیں بلکہ وہ بچہ ہو گیا ہے، ایسا بچہ جو بمنزلہ اطفال اللہ ہے۔ یعنی حیض ایک ناپاک چیز ہے، مگر جو آپ قسم سے اس کو پڑھتے ہیں مطلب کیا باتیں کر رہے ہیں، کیا باتیں کر رہے ہیں، ٹھیک۔ لیکن لوگ اس پہ بھی ایمان لاتے ہیں، حیرت تو ان لوگوں کے اوپر ہے۔ اب اسی طرح ہاں اس کے یہ جو کہتے ہیں نا نشانات، میرے نشانات کیا ہیں، اس نے ایک دعویٰ کیا تھا، یہ ایک خاتون کے بارے میں، محمدی بیگم اس کا نام تھا، کہ میری اس سے شادی ہوگی، اور یہ بہت بڑا نشان ہے۔ اچھا اس کی شادی نہیں ہوئی اس سے، عجیب بات یہ بہت اس نے زور لگایا کہ ہو جائے، اس کی نہیں۔ اچھا یہ اس نے یہاں لکھا بھی ہوا ہے، روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 305، عرصہ قریباً 3 برس کا ہوا ہے کہ بعض تحریکات کی وجہ سے جن کا مفصل ذکر اچھا اشتہار بھی چھاپتا تھا نا، اشتہار داہم جولائی 1888 میں مندرج ہے۔ خدا تعالیٰ نے پیشگوئی کے طور پر اس عاجز پر ظاہر فرمایا ہے کہ مرزا احمد بیگ ولد مرزا گاما بیگ ہوشیار پوری کی دختر کلا انجام کار تمہارے نکاح میں آئے گی۔ احمد بیگ اور ولد مرزا گاما بیگ، ٹھیک ہے، اور اس عورت کا نام محمدی بیگم تھا، اور وہ لوگ بہت عداوت کریں گے، بہت مانے آئیں گے اور کوشش کریں گے کہ ایسا نہ ہو، لیکن آخرکار ایسا ہی ہوگا۔ اور فرمایا کہ خدا تعالیٰ ہر طرح سے اس کو تمہاری طرف لائے گا، باقرہ ہونے کی صورت میں یا بیوہ کر کے، یعنی جس طرح بھی ہو، اس کی شادی بھی ہو جائے کہیں، لیکن تیرے پاس ضرور آئے گی، ہر ایک کو روگ کے درمیان سے اٹھاوے گا، ٹھیک ہے۔
کتنے زور کا الہام ہے. اب دیکھیں, اور اس کام کو ضرور پورا کرے گا, کوئی نہیں جو اس کو روک سکے. چنانچہ اس پیشگوئی کا مفصل بیان ماں اس کی میعاد خاص میعاد کا بھی ذکر کیا, اور اس کے اوقات مقرر شدہ کے, اور ماں اس کے ان تمام لوازم کے جنہوں نے انسان کی طاقت سے اس کو باہر کر دیا. اشتہار داہم جولائی 1888 میں مندرج ہے, اور وہ اشتہار عام طور پر تباہ ہو کر شائع ہو چکا, جس کی نسبت آریوں کے, یہ آریہ سماج جو ہوتے تھے ان کے ساتھ بھی اس کے مناظرے ہوتے تھے نا, ان کے بعد منصف مزاج لوگوں نے بھی شہادت دی کہ اگر یہ پیشگوئی پوری ہو جائے تو بلا شبہ یہ خدائے تعالیٰ کا فعل ہے. پھر ہم بھی مان لیں گے کہ ٹھیک ہے. اور یہ پیشگوئی ایک سخت مخالف قوم کے مقابل پر ہے, کیونکہ وہ میرے مخالف ہیں جن کی میں عورت کی بات کر رہا ہوں, وہاں میری شادی ہوگی, ٹھیک ہے, جنہوں نے گویا دشمنی اور عناد کی تلواریں کھینچی ہوئی ہیں, اور ہر ایک کو جو ان کے حال سے خبر ہوگی وہ اس پیشگوئی کی عظمت خوب سمجھتا ہوگا. ہم نے اس پیشگوئی کو اس جگہ مفصل نہیں لکھا تا بار بار کسی متعلق پیشگوئی کی دل شکنی نہ ہو, لیکن جو شخص اشتہار پڑھے گا وہ کیسا ہی متعصب ہوگا, اس کو اقرار کرنا پڑے گا کہ مضمون اس پیشگوئی کا انسان کی قدرت سے بالاتر ہے. ٹھیک ہے, اور اس بات کا جواب بھی کامل اور مسکت طور پر اس اشتہار سے ملے گا کہ خدا تعالیٰ نے کیوں یہ پیشگوئی بیان فرمائی اور اس میں کیا مثالیں, اور کیوں اور کس دلیل سے یہ انسانی طاقتوں سے بلند تر ہے. یعنی ایک صفحہ لگا دیا نا کہ یہ ہوگا ایسا ہی ہوگا, کوئی روکنے والا نہیں ہے, باکرا ہو یا بیوہ ہو کیا ہے, آئے گی صحیح. اب اس جگہ مطلب یہ ہے کہ جب یہ پیشگوئی معلوم ہوئی اور ابھی پوری نہیں ہوئی تھی, جیسا کہ اب تک جو 16 اپریل 1891 ہے پوری نہیں ہوئی, ابھی تک بھی پوری نہیں, لیکن اس کی وفات تک بھی نہیں ہوئی. تو اس کے بعد اس سازش کو ایک سخت بیماری آئی. اچھا, اس نے یہ بھی ڈیٹ بھی دے دی تھی نا کہ اس ڈیٹ تک پوری ہو جائے گی, تو اب وہ نہیں ہوئی نا, تو اب وہ بہانے بنا رہا ہے. ہاں, وہ بہانے کا بنا رہا ہے کہ بلکہ موت کو سامنے دے کر وصیت بھی کر دی گئی. مطلب مجھے اب بیماری آئی نا, موت سامنے دے کے میں نے وصیت کر. اس وقت گویا یہ پیشگوئی آنکھوں کے سامنے آ گئی, اور یہ معلوم ہو رہا تھا کہ اب آخری دم ہے اور کل جنازہ نکلنے والا ہے. تو اب مجھے بھی ہو گیا یار یہ کیا ہے, پیشگوئی تو پوری نہیں ہوئی, یہ تو الہام تھا, اور میں نے تو اشتہار بھی چھاپ دیے تھے, اب تو موت سامنے ہے. ٹھیک ہے, تب میں نے اس پیشگوئی کی نسبت خیال کیا کہ شاید اس کے اور معنی ہوں گے جو میں سمجھ نہیں سکا. تو نبی صاحب کو سمجھ میں بھی نہیں آتی تھی, استغفر اللہ. تو ہو سکتا ہے یہ بھی نہ سمجھ آئی ہو تمہیں وہ جو شیطان الہام کر رہا تھا مسیح موعود کے. جتنا ان کو پکا تھا کہ یہی ہوگی, لگ رہا ہے کہ آگے سے لا رہا تھا, پرینک ہو گیا. پرینک ہو گیا. تب اسی حالت قریب الموت میں مجھے الہام ہوا, الحق من ربک فلا تکونن من الممترین, حق ہے تیرے رب کی طرف سے, شک کرنے والوں میں نہ ہو جا. سو اس وقت مجھ پہ بھید کھلا کہ کیونکہ خدائے تعالیٰ نے اپنے رسول کریم کو قرآن کریم میں کہا کہ تو شک مت کر, سو میں نے سمجھ لیا کہ در حقیقت یہ آیت ایسی نازک وقت سے خاص ہے جیسے یہ وقت تنگی نو امیدی کا میرے پر ہے. اور میرے دل میں یقین ہو گیا کہ جب نبیوں پر بھی ایسا ہی وقت آ جاتا ہے جو میرے پر آیا, تو خدا تعالیٰ تازہ یقین دلانے کے لیے ان کو کہتا ہے تو کیوں شک کرتا ہے, اور مصیبت نے تجھے کیوں نو امید کر دیا, تو نو امید مت ہو. کوئی نہیں پوری ہوئی. ٹھیک ہے, اور دوسرا نشان کیا ہے, یہ کہتے ہیں نشان گندی گالیاں دینا اپنے مخالفین کو. اب یہ دیکھیں, یہ اس کی عربی کی تحریر ہے, روحانی خزائن جلد 547 تھا. تو مدرسے کے بیک گراؤنڈ سے نا, تو عربی وربی اس کو آتی تھی. تو اب یہاں پہ جو ہے نا اپنی کتابوں کے حوالے دے رہا ہے, توضیح, ازالہ, فتح الاسلام. ٹھیک ہے, تو آگے چل کے کیا کہتا ہے کہ جی یہ مطلب اس لیے ہیں تاکہ مخالفین کا منہ جو ہے نا وہ بند کر سکیں. تو ہر مسلمان جو ہے نا ان کتابوں کو محبت اور مودت کی نظر سے دیکھتا ہے, اور ان میں جو معارف ہیں ان سے فائدہ اٹھاتا ہے. ٹھیک ہے, اور مجھے قبول کرتا ہے, اور میری دعوت کی تصدیق کرتا ہے, پتہ نہیں کون سا کرتا ہے. ٹھیک ہے, الا ذریۃ البغایا, سوائے رنڈیوں کی اولاد کے. الذین ختم اللہ علی قلوبہم, جن کے دلوں پہ اللہ نے مہر لگا دی. ٹھیک ہے, وہ اتنی گندی اور فوش زبان استعمال کرتا ہے اپنے مخالفین کے خلاف. ٹھیک ہے, اب اس میں کہتا ہے جی انہوں نے بھی تو مجھے دی ہیں. چلو یار انہوں نے دی ہیں, وہ تو کوئی مسیح ہونے کا دعویٰ نہیں نہ کر رہے تھے, نبی ہونے کا. تو مسیح ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا, انہوں نے تو یہ دعوے نہیں کیے تھے. پھر یہاں پہ اس نے یہ اپنے مخالفین کا تذکرہ کیا, روحانی خزائن جلد 14 صفحہ 53. ٹھیک ہے, دشمن ہمارے بیابانوں کے خنزیر ہو گئے, یعنی مطلب
صحرا کے خنزیر ہیں ہمارے دشمن جو ہیں، ہمارے مخالفین خنزیر ہیں، اور ان کی عورتیں کتیاں ہیں، بچ ہیں، ٹھیک ہے. تو اب اس طرح کی گالم گلوچ کرنا، مطلب یہ چیز بھی جو ہے نا آپ کو اس کے ہاں کافی زیادہ جو ہے وہ مل جاتی ہے. خیر بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بھی ایک پورا ہی آئٹم تھا. خیر ایک لمبا چوڑا ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو، اور آج بھی ان کے لوگ جو ہے نا اب سب دوستوں کے واسطے ضروری ہے کہ ہماری کتب کم از کم ایک دفعہ ضرور پڑھ لیں، کیونکہ علم ایک طاقت ہے اور طاقت سے شجاعت پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے تو پڑھ لیں جی آپ بھی ایک دفعہ. ایک اور جگہ جو شخص ہماری کتابوں کو کم از کم 3 دفعہ نہیں پڑھتا اس میں ایک قسم کا کبر پایا جاتا ہے، تکبر پایا جاتا ہے. کم از کم 3 دفعہ آپ نے پڑھنی ورنہ آپ متکبر ہیں. یہ ساری بکواس آپ نے 3 دفعہ ضرور پڑھنی. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہدایت دے. اب جن لوگوں کی ہدایت لکھی ہے اللہ تعالیٰ انہیں کو پھر ہدایت دے گا، کیا کہا جا سکتا ہے. تو یہ مسیح موعود کا کانسیپٹ ہے. یہ سارا مطلب کیا اسٹوبیڈیٹی یا حماقت ہے. اب اس پہ بے وقوف لوگوں کی طرح جو ہے نا وہ بندہ کیا تبصرہ کر سکتا ہے. سوال جی سر، وہ جو شروع میں ہم نے حدیث پڑھی تھی، خواب میں تھا کہ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ 2 لوگوں کے سہارے طواف کریں گے. 2 لوگوں سے کیا مطلب مراد لی جاتی ہے؟ واللہ عالم اس کا جو ہے نا اس سے کیا مراد ہے، لیکن ایک حدیث میں اشارہ ملتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم جب نازل ہوں گے نا، اب جیسے یہاں پہ دیکھیں ایک منٹ کہ وہ کس شان سے نازل ہوں گے. ٹھیک ہے، یہ تو ایک ہے نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے اندل منارت البیضاء، دمشق کے جو ہے نا مشرقی جانب منارے کے اوپر نازل ہوں گے. مسجد کا منارہ ہوگا، وہاں پہ ان کا نزول ہوگا. پھر وہ دجال کو پکڑ کے اس کو باب لط پہ قتل کریں گے. ایک اور حدیث میں اس سے زیادہ تفصیل ہے. وہاں پہ کیا چیز ہے کہ ایک منٹ اسی چیز کے بارے میں نا کہ جب عیسیٰ ابن مریم جو ہے ان کا نزول ہوگا فینزل عند المنارۃ البیضاء دمشق کے مشرق میں، اور وہ 2 جو ہے نا کپڑوں کے اندر ہوں گے اور انہوں نے اپنی ہتھیلیاں رکھی ہوں گی 2 فرشتوں کے پروں کے اوپر. یہاں پہ اگر آپ دیکھیں نا تو اس سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ 2 فرشتوں کے ساتھ ان کا نزول ہوگا اور وہ فرشتے ان کے ساتھ ہوں گے، وہ ساتھ رہیں گے بھی ان کے ساتھ. ٹھیک ہے، یہاں پہ اگر میں اس کا ترجمہ دیکھوں نا یہ کہ وہ دجال اسی عالم میں ہوگا جب اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم کو مبعوث فرما دے گا. اب اس سے بھی ثابت ہوتا ہے نا، اب یہ جو اس نے تعویل تو کر لی کہ جی اس سے مراد بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جو نزول ہوگا وہ تو 2 فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اس شان کے ساتھ ہوگا کہ کوئی انکار کی جرت نہیں کر پائے گا. یعنی اگر کوئی بندہ 2 فرشتوں کے سہارے آسمان سے نازل ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد انکار کی گنجائش، یہ اصل میں نشان ہوتا ہے نا. یہ نشان تم نے کہاں دکھایا؟ اب اس کو جب یہ باتیں کہی گئی ہیں نا تو اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا بھی انکار کرنا شروع کر دیا. اس نے کہا کہ وہ جو ہے نا پتھروں والا وہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ جی وہ مورتی بنا کے اس کے اندر پھونک مارتے تھے وہ اڑنا شروع ہو جاتا تھا. جب اس کو کہا گیا نا نشانات تو یہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور تم کس چیزوں کو نشان بنا کے بیٹھے جی ریل گاڑی آ جائے گی، ٹھیک ہے، اونٹ جو ہے نا وہ ان سے کام لینا چھوڑ دیا جائے گا، یہ نشان ہے. یا جو ہے نا وہ قادیان جو ہے وہ دمشق کے مشرق میں ہے، یہ نشان ہے. وہ کوئی نشان دکھاؤ، مطلب کوئی عقل مندوں والی بات کرو. تو اب یہاں پہ بھی دیکھیں نا وہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا 2 فرشتوں کے. وہ دمشق کے حصے میں ایک سفید منارے کے قریب 2 کیسری کپڑوں میں 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھی اتریں گے. جب وہ اپنا سر جھکائیں گے تو قطرے گریں گے اور سر اٹھائیں گے تو اس سے چمکتے موتیوں کی طرح پانی کی بوندیں گریں گی. اب یہ اگر آپ دیکھیں کہ آپ کو پتہ چلے کہ ایک آدمی آسمانوں سے آیا ہے 2 فرشتوں کے اور وہ فرشتے بھی اس کے ساتھ ہیں اور یہی اس کی صفات ہے کہ پانی جو ہے اس کے سر سے گرتا ہے موتیوں کے ڈائمنڈز کی طرح، قطروں کی طرح. کسی کافر کے لیے جو آپ کی سانس کی خوشبو پائے گا مرنے کے سوا چارہ نہیں ہوگا، یہ بھی ایک نشانی ہے. اس کی سانس کی خوشبو وہاں تک پہنچے گی جہاں تک اس کی نظر جائے گی. آپ اسے ڈھونڈیں گے یعنی دجال کو تو اسے لد کے دروازے پر پائیں گے اور اسے قتل کریں گے. یہ اصل میں نشان ہے جن نشانوں سے جو ہے وہ مسیح موعود ثابت ہوتا ہے. آپ کون سے نشان لے آئے ہو؟ ادھر حضرت مولانا ثناء اللہ امرت سری سے جو ہے وہ مباہلہ ہار گیا، ادھر وہ محمدی بیگم والے معاملے میں جھوٹا ثابت ہو گیا.
اور تیسرا خود ہی کہہ گیا کہ جی مجھے جو ہے وہ اگر لان دان ہوتا رہا تو سمجھ لینا میں جھوٹا تھا. ٹھیک ہے, تو وہ لان دان تو ہو ہی رہا ہے تجھے. اور قرآن کی آیات کے اندر تعریفات کر کے اس میں فلسفہ ڈال کے کہیں کی بات کہاں سے کہیں ملا کے وہ بس اب اس کو تو کیا ہدایت ملنی, اس کے فالوورس ہی بس جو اس میں سے جن کے کوئی معاشی مفادات وابستہ نہیں ہیں اور جن کا کوئی دماغ تھوڑا بہت کام کرتا ہو, یہ بات بھی ضروری ہے. معاشی مفاد بھی وابستہ نہیں اور تھوڑا بہت دماغ بھی کام کرتا ہو, اگر مت نہ ماری گئی ہو تو ان سے بات کی جا سکتی ہے, ان کو کوئی تھوڑا بہت سمجھایا جا سکتا ہے, ورنہ تو بلائنڈ فالوور تو دنیا میں ہے, بے وقوفوں کی تو کمی نہیں ہے. وہ تو میں نے آپ کو بتایا ایسے بھی لوگ آئے ہیں جنہوں نے دعوے کیا ہم خدا ہے, لوگوں نے ان کو بھی خدا مان لیا. ہاں جہاں بتوں کی پوجا کرنے والے ہیں مجھے بتائیں, یہ تو چلو زندہ انسان ہے, ٹھیک ہے, کم از کم قائل تو کر سکتا ہے نا اپنی چرب زبانی سے, تو لوگ تو بتوں کو بھی خدا بناتے رہے. چلیں جی, سبحانک اللہم و بحمدک نشہد